سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج ایک اور معزز مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ احباب کو معلوم ہے، میں نے مختلف مذاہب مسالک کے اہل علم سے گفتگو کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہے سید عامر نجیب صاحب۔ سید عامر نجیب صاحب ماشاءاللہ سے بہت ایک علمی شخصیت بھی ہے، تحریکی شخصیت بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بالکل اوائل جوانی سے اپنے آپ کو دین فہمی، دین کی خدمت، ان کے لیے آپ نے اپنے آپ کو وقف کیے رکھا، اور ہم خود ذاتی طور پر کافی عرصے سے عامر صاحب کو جانتے ہیں۔ 1994 میں مسئلہ کے اہل حدیث کی طرف سے ایک رسالہ جاری ہوا تھا صراط مستقیم کے نام سے، تو اس کے آپ چیف ایڈیٹر تھے، اور پھر اس کے بعد وہ بند ہوا میرے خیال سے۔ اس کے کافی عرصے بعد پھر الصراط کے نام سے بھی ایک رسالہ نکالا آپ نے، اور اس کے بھی آپ چیف ایڈیٹر تھے۔ اور پھر اس کے بعد حدیبیہ کے نام سے میرے خیال سے 7 روزہ تھا، 15 روزہ ایک اخبار نکالا تھا، اس کے بھی آپ چیف ایڈیٹر تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک بہت اہم کتاب ہے جو خاص طور پر مبلغین کو، دین کی دعوت پہ کام کرنے والوں کو لازماً وہ کتاب دیکھنی چاہیے، وہ ہے دعوتی تحریک، ضرورت اور طریقہ کار۔ اس وقت آپ ماشاءاللہ سے ادارہ فروغ قرآن و سنت کے مدیر ہیں، اور اس ادارے کے تحت تقریباً 9 یا 10 ادارے مزید چل رہے ہیں پورے ملک میں، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی عاملہ کے آپ رکن بھی ہیں، اور سندھ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سینئر ڈپٹی جنرل سیکریٹری بھی ہے۔ تو آپ کی پوری زندگی شعور سنبھالنے کے بعد سے، اور جب سے ہم ان کو جانتے ہیں، بہت متحرک آپ کی زندگی یعنی تحریکی رہی ہے، اور دین کے لیے بہت ان کے اندر تڑپ اور ایک ہمدردی اور ایک درد آپ کے اندر۔ تو میں نے یہ چاہا کہ میں ان سے کچھ گفتگو کروں، اور اس میں ظاہر سی بات ہے چونکہ میں عامر صاحب کو مسلک اہل حدیث کے ایک شخص ہے، تو اس حساب سے میں ان کے مسلک کی اس پہ بھی کچھ سوالات میں کروں گا، اور پھر اس کے بعد کچھ ان کے جو اہل حدیث مذہب مسلک آپ جو بھی کہیں وہ پھر عامر بھائی بتائیں گے کہ کیا ہے وہ، تو اس کے حوالے سے اندرونی ان کے کچھ چیزوں پہ بھی میں نے سوال کرنی ہے۔ تو عامر بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میری عزت افزائی کی آپ نے یہاں تشریف لا کے۔ عامر بھائی، میں پہلے مسلک اور فرقے اس پہ بات کرنے سے پہلے ایک دو بنیادی قسم کے میں سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلا میرا سوال یہ کہ آپ کی نظر میں جب ہم لفظ مذہب، ریلیجن، دھرم، دین، جس زبان نے بھی ہم بلتی میں ہم چھوس بولتے ہیں اس کو، تو جب یہ لفظ ہم بولتے ہیں تو اس کا آپ کے ابھی تک کا جو حاصل مطالعہ آپ کو غور و فکر ہے وہ کیا ہے؟ یعنی ہم آپ کسی کو بتائیں گے کہ دین یہ ہے، ابھی ہم اسلام اس کی بات نہیں کر رہے کہ نفس ریلیجن کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ دیگر مذاہب سے جو اسلام ہے اس کو کیا انفرادیت حاصل ہے؟ شمس الدین صاحب، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے یہاں ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس میں ہمیں بھی اس قابل سمجھا کہ اظہار خیال کا موقع ایک مل گیا ہے۔ مذہب انسان کی فطری طلب ہے، اور اس کے بغیر انسان جو ہے، جس طرح پیاس لگتی ہے، جس طرح بھوک لگتی ہے، جس طرح اور خواہشات جو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اسی طرح یہ مذہب بھی اس کی ضرورت ہے۔ ہر انسان جو ہے فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ جب وہ مشکل میں ہو تو کسی کو پکارے، جب جو ہے کسی کے سامنے اپنا سرنڈر ہو، اور کسی کے سامنے کسی کی عبادت کرے، تو یہ فطری طور پر ہے، اور ہر انسان ہی کا کوئی نہ کوئی مذہب ہے، اور اسی وجہ سے وہ یہ پوری انسانی تاریخ ہی اس بات کی گواہ ہے کہ مذہب کے بغیر کبھی بھی انسان زندہ نہیں رہا، بلکہ اس سے جو لوگ یہ مذہب کا انکار کر کے اور الحاد کی طرف جاتے ہیں یا الحاد کی بات کرتے ہیں، جب تھوڑے سی گہرائی میں اترے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی کوئی نہ کوئی مذہبی اس کے یعنی کوئی کسی کی ایسی رہنمائی کے طلبگار ہیں وہ بھی، اور اس کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے، کسی فکر کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے، تو بہرحال وہ بھی کسی نہ کسی طرح اس طرح
تو مذہب ایک تو انسان کے عقائد سے ظاہر ہے وہ بحث کرنے والی چیز ہے، اسی طرح انسان کی سماجی اور معاشرتی زندگی میں رہنمائی کرنے کے جو کچھ اصول ہیں زندگی کے، وہ مذہب کے لبادے میں پیش کیے گئے اور ان کو پیش کیا جاتا ہے اور اس پر لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات تھی، اور دوسری بات آپ نے کہ اسلام یعنی بطور مذہب باقی مذاہب سے ہی اس کو کیا انفرادیت حاصل ہے، یعنی کوئی شخص آپ کے اسلام کی طرف کیوں آئے؟ کسی بھی مذہب میں وہ رہ سکتا ہے۔ اسلام کا دیکھیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی اس کی جو انفرادیت ہے وہ یہ کہ دور حاضر کا یہ واحد مذہب ہے کہ جو یعنی اتنا معتبر ہے، معتبر ذرائع سے آگے بڑھا ہے اور قابل اعتبار، کوئی علمی طریقے سے بھی اس کی کوئی جانچ پرکھ کی جائے تو اس کی بنیادیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آخری اللہ کا الہامی مذہب ہے، اور الہامی جو اللہ سے جو اسلام کا اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا، اس وقت سے لے کر آج تک اس کے اندر کوئی چینج نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور جس شخصیت پر اسلام کو اللہ رب العالمین نے نزول فرمایا، ان کی زندگی کسی بھی انسانی کی زندگی اس انداز میں محفوظ نہیں کی گئی جس انداز میں ان کی زندگی محفوظ ہے۔ اور آپ ان کو پرکھنے کے جو بھی پیمانے بنائیں گے تو اس میں جو کسی انسانی شخصیت کی سب سے زیادہ معتبر جو زندگی محفوظ ہے، وہ آپ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی انفرادیت خالص توحید ہے۔ صحیح، توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ توحید جو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، اس کے ذریعے سے ہمیں جو معلومات ملی اس میں پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب نے توحید ہی کی دعوت دی، اور دیگر جتنے مذاہب جو الہامی مذاہب ہیں، ان کے سے جن شخصیات پر، جن انبیاء پر وہ نازل ہوئے، انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی، اور جن کا ذکر تاریخ میں موجود نہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جس نبی کو جس قوم کی طرف بھیجا اس نے جا کر ایک ہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تو یہ ایک توحید اس کی انفرادیت ہے۔ اچھا، توحید میں جو ملاوٹ ہوئی مختلف مذاہب کا، جب ٹائم بیتتا گیا، گزرتا گیا، اور اس کے اندر ملاوٹ ہوتی گئی، انبیاء آتے رہے، اس کو خالص کرتے رہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور اس میں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ذکر کو، اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو خالص توحید کا بیان جو ہے وہ قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے اس کی ایک انفرادیت عدل ہے۔ جتنے بھی یعنی اس اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہے، اس میں اخلاقی اسپرٹ اور یہ عدل جو ہے وہ نمایاں طور پر ہے، یہاں تک کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ اگر کسی دشمن کے ساتھ بھی تمہارا معاملہ ہے تو اس میں بھی عدل کی تعلیم ہمیں دی گئی، اور بتایا گیا کہ جو تقویٰ مطلوب ہے ایک مسلمان کے لیے، تقوی کے قریب ترین چیز یہ ہے کہ تم عدل کرو۔ صحیح۔ تو یہ عدل اس کی انفرادیت ہے، اور اس طرح کا عدل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں ملتا ہے، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کی زندگی سے بھی، اور جتنے بھی اہل ایمان تاریخ میں اسلام پر قائم رہے، انہوں نے اسی کو عدل اور انصاف کا بول بالا کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح یہ اسلام کی انفرادیت ایک یہ ہے کہ یہ صرف عبادات اور اخلاقیات کا مجموعہ نہیں ہے،
بلکہ یہ انسان کی سماجی زندگی سے پوری طرح بحث اور اس کے حوالے سے پوری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ ان کی خانگی زندگی ہو، ان کی کاروبار ہو، معیشت ہو، ان کی سیاست ہو، معاشرت ہو، بین الاقوامی سیاست ہو، ہر ایک سے متعلق جو ہے وہ رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو یہ ایک کچھ چیزیں ہیں جو دیگر مذاہب سے اس کو ممتاز کرتی ہیں۔ بہت اچھا، بہت مہربانی، شکریہ آپ کا۔ اچھا عامر بھائی، یہ بتائیں کہ اب جو دنیا ہم جس میں رہ رہے، انسان نے 2,500 سال کی فکر کی تاریخ ہے، دانش کی، اس میں بڑے سوالات کے انسانوں نے عقل سے جواب دے دیے۔ پھر سائنس کا دور آیا، اب ہم جس عہد میں رہ رہے تو بہت سارے راز کائنات کے سوالوں کے جواب سائنس نے۔ تو اب مذہب کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب میں اسلام کی نہیں کہہ رہا ہوں، نفس مذہب کی یا روحانیت وغیرہ کی، یا ہے ضرورت؟ اگر ہے تو کس پہلو سے؟ میں کہتا ہوں کہ آج مذہب کی، یعنی ظاہر ہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ایک معلومات کا ایک سمندر ہے۔ صحیح۔ اور کبھی ماضی میں آپ چلے جائیں تو ایک شخص جو کسی خاص علاقے میں رہتا تھا، مخصوص کتابیں اس کی دسترس میں تھی، دنیا کے مخصوص علاقوں کی شخصیات سے اس کا کوئی بیٹھک ہو جاتی تھی، اور کبھی موقع مل جاتا تھا، اور پوری دنیا کی معلومات جو ہے ظاہر ہے جزوی معلومات ان کو حاصل تھی۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے وہ جب معلومات کم ہو تو سوالات بھی کم ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو جب معلومات کا ایک سمندر آ گیا ہے اور وہ سب ایک عام آدمی کی دسترس میں بھی ہے، تو ایسے میں ظاہر ہے سوالات پیدا ہونا جو ہے وہ ایک فطری امر ہے، یقینی امر ہے۔ اور اس میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ مذہب کی جتنی آج ضرورت ہے ماضی میں کبھی بھی نہیں تھی۔ اس وقت تو مذہب بہت زیادہ یعنی رہنمائی کی کیونکہ مطلوب ہے، سوالات، تجسس جو انسان کا ہے، فطری تجسس، اور جو راز افشا ہو چکے ہیں، اس ظاہر ایک راز افشا ہوتا ہے لیکن اپنے ساتھ کئی سوالات لے کر آتا ہے۔ تو یعنی اتنی زیادہ یعنی اطمینان کی ضرورت ہے سوالات کے حوالے سے، جو بے اطمینانی پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ مذہب ہی ہے جو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دین اسلام کیونکہ الہامی، آخری الہامی مذہب ہے، اور اللہ رب العالمین نے تا قیامت ہر دور، ہر قوم کے لیے اس کے اندر رہنمائی رکھی ہوئی ہے، اور ہر طرح کے جو سوالات ہیں اس کا تسلی بخش جواب اس میں موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی ضرورت ہے اسلام مذہب، اس کو آپ مذہب کہیں یا مذہب کے طور پہ جب اسلام کو ہم پیش کرتے ہیں تو وہ کہیں، تو کہ انسان اب دیکھیں مذہب کے بغیر اتنی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پہ ہلاکت خیز قسم کے اسلحے جو ہے نا وہ بن چکے ہیں، اور سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو، اور آرٹیفیشل جو انٹیلیجنس ہے وہ ہو، تو اس میں جو اتنے تباہ کن قسم کی جو ہے وہ نتائج آ سکتے ہیں اگر ان کو آپریٹ کرنے والے وہ لوگ نہ ہوں کہ جن کے دل میں انسانیت کا درد نہ ہو، جن کے دل میں جواب دہی کا احساس نہ ہو، جن کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، تو پھر تو دنیا تباہی کی طرف جائے گی نا۔ کہ اتنے ہلاکت خیز قسم کی چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہماری دسترس میں ہیں، اس کا جب ہم غلط استعمال کریں گے تو دنیا جو ہے تباہی کی طرف چلی جائے گی۔ تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مذہب کی ضرورت ہے جو جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے، مذہب کی ضرورت ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ بھائی تم جو کچھ کر رہے ہو یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک عدالت لگنے والی ہے، اور تم نے وہاں پہ کھڑے ہونا ہے، اور ایک طاقتور ہستی ہے جس نے زمین آسمان اور اس کے درمیان ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تو وہ تم سے جواب طلبی کرے گی، اور تم نے اگر اپنی حدود سے تجاوز کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تمہیں حاصل تھیں اس کو تم نے غلط طور پر استعمال کیا ہوگا، تو ہم وہ ذات ایسی ہے کہ جو آپ سے جواب طلب کرے گی، اور آپ کو آپ اس کی دسترس میں ہو مرنے کے بعد بھی، اور جب وہ سزا دینے پہ آئے گا تو کوئی تمہیں اس سے بچا نہیں سکے گا۔ تو یہ جو جواب دہی کا احساس اور یہ جو اسلام کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں یا مذہب کی جس اخلاق کی مذہب بات کرتا ہے، اگر اس کو اس دنیا سے آپ ہٹا دیں گے اور اس سے بے نیاز ہو کر انسانوں کو کھلی چھٹی دے دیں گے،
تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ہلاکت خیزی جو ہے نا یہ جنم لے گی اور کتنی تباہی جنم لے گی. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مذہب کی ضرورت آج سب سے زیادہ ہے. صحیح، بہت شکریہ. لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے جو مذہبی معاشرے آپ کے ہاں ہے، چاہے وہ مسلمان مذہبی، اب تو زیادہ تر مسلمان معاشرے، چلو مغرب تو اب بالکل سیکولر اس طرح ہو گیا، تو اس میں پھر ان اقدار کی کوئی بالادستی تو ہمیں تو نہیں نظر آتی، کہ خدا خوفی، یہ دیکھو نا جو بدعنوانیاں ہر طرح کی اور ظلم اور فلاں، تو وہ ہمیں تو مذہبی معاشرے میں چیز زیادہ نظر آتی. تو کیا وجہ ہے؟ یا مبلغین نے اس پہ توجہ نہیں دی، یا مذہب کو اس طرح سے لوگوں نے لیا نہیں دین کو؟ دیکھیں، پہلا سوال تھا آپ کا کہ مذہب کی ضرورت ہے یا نہیں اس معاشرے کو، تو وہ تو ہو گیا کہ مذہب کی ضرورت ہے. اب جو مذہب کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس بالخصوص جب ہم مسلمانوں کے حوالے سے بات کریں گے تو اسلام مسلمان ہونے کے باوجود اور اسلام سے وابستہ ہونے کے باوجود جو خرابیاں اور تباہیاں موجود ہیں، تو اس کی ظاہر ہے یہی کہا جائے گا، اور واضح چیز یہی ہے کہ جو حقیقی اسلام ہے، اصل اسلام ہے، اس کے اندر خلط ملط ہوا ہے. اور جو بنیادی تعلیمات ہیں، اور میں نے اس پر باقاعدہ ایک کتاب بھی لکھی ہے، اگر ہم قیام پاکستان سے لے کر اب تک کی دینی جماعتوں اور دینی تحریکوں کی جدوجہد کو دیکھیں، تو بجائے اس کے کہ نتائج منزل کے قریب ہو رہے ہوں، منزل سے مزید دور ہو رہے ہیں. صحیح. یعنی اگر آپ 30-40 سال پہلے چلے جائیں تو پاکستانی معاشرے میں اخلاقی اقدار کی کیا عالم تھا، اور اب چلے جائیں تو اخلاقی اقدار کا کیا عالم ہے. ماضی میں چلے جائیں تو مذہبیت، مذہب سے وابستگی کس درجے کی تھی اور ابھی کس درجے کی ہے، تو بہت بڑا فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں کی جدوجہد جو وسائل بھی خرچ کر رہے ہیں، جو لوگوں سے جوانیاں اور ان کے قیمتی جو پرائم ان کی زندگی کا ٹائم ہے وہ بھی لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود معاشرے کو کچھ نہیں دے پا رہے، کچھ اچھا نہیں دے پا رہے. صحیح. اور معاشرہ جو ہے مزید تباہی کی طرف جو ہے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس میں نے یہ کہا کہ بھائی یہ دال میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کالا ہے، اور اس کو جواز یہ بنایا جاتا ہے عام طور پہ کہ بھائی سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، تو یعنی اپنی ساری غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے کہ ہمارا کام ہے صرف کام کرنا، جدوجہد کرنا. لیکن میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر نتائج جو ہے وہ یقینی طور پہ آپ اس کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہ نہیں ہیں، آپ کوشش کے جواب دہ ہیں، لیکن کوشش میں بھی تو جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے کے جواب دہی تو آپ کی ہے نا. آپ دنیا کے معاملے میں ہر طرح کی آپشن اپنے سامنے رکھتے ہیں، ہر طرح کی تبدیلی اپنے کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے جو عصری تقاضے ہیں اس کے مطابق آپ خود تبدیل ہو جاتے ہیں، آپ اپنے جو ہے کاروبار کے انداز کو تبدیل کر دیتے ہیں، اپنی زندگی کو مختلف انداز میں آپ نے تبدیل کیا ہے. تو اب جب ایک نتائج نہیں آ رہے، اور نہ صرف نتائج نہیں آ رہے بلکہ الٹے نتائج پیدا ہو رہے ہیں، تو معاشرہ مذہب سے اور اسلام سے مزید دور ہو رہا ہے. فرقہ واریت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، فرقوں میں تقسیم ہے مسلمان، اور انتہا پسندی اس معاشرے میں عام ہو چکی ہے. عدم برداشت جو یعنی اسلام سے جس کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ ہمارے معاشرے میں پوری طرح سرایت کر چکا ہے، اور بے دینی اور یہ یعنی الحاد تک بڑے پیمانے پر پھیل رہا ہے. تو بھئی آپ سے جواب دہی نہیں ہو تو کس سے ہو کہ جمعے آپ نے پڑھانے ہیں، ہزاروں لوگ آپ نے مخاطب کرنے ہیں، ان کی مدارس آپ چلا رہے ہیں جہاں پہ آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ اسلام کے قلعے ہیں. تو وہ جب اتنا سب کچھ آپ کر رہے ہیں اور اسلام کے نام پہ وسائل آپ وصول کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس میں استعمال آپ کر رہے ہیں، تو پھر جواب دہ بھی تو ہونا پڑے گا کہ نتائج کیوں نہیں آ رہے، اور نتائج نہیں آ رہے بلکہ الٹے آپ جب مقاصد سے الٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ غلطیاں تو بہت ہیں، اور اس پر پورے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور بہت سے فکری لوگ ہیں کہ جو اس بارے میں سوچتے ہیں
اور لیکن وہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی کوئی فکری اعتبار سے یا رغمال بنی ہوئی ہے، کسی نے کسی کو بڑا بنایا ہوا ہے، یعنی قرآن و سنت اور اصل اسلام جہاں سے ہمیں ماخذ اسلام ہے اس طرف سے رہنمائی لینے کے بجائے ہم نے اپنی شخصیات کو اپنا رہنما بنایا ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے شخصیات کا ایک دور ہوتا ہے، شخصیات کا ایک اگر وہ فکری بھی ہیں تو ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہوتے، ان سے غلطی کا صدور ہوتا ہے، اور بہت بڑی بڑی علمی شخصیات سے بہت بڑی بڑی علمی غلطیاں جو ہے وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، تو جب اس کے علاوہ بھی کئی عوامل ہیں جس پر بات ہو سکتی ہے، تو مذہب ضرورت ہے اس معاشرے کی، لیکن مذہب کے نام پر اس وقت جو کچھ دیا جا رہا ہے لوگوں کو، ظاہر ہے اس کے اندر بہت ہر فرقہ جو ہے اپنے فرقہ وارانہ تعلیمات کو ترجیح دے رہا ہے، اور اس کو اس معاشرے کی تباہی کا کوئی احساس نہیں ہے، اس کے اندر تعصب اپنے لوگوں میں ایزی لوڈ کیا جا رہا ہے مستقل، اور ان کو انفٹ کیا جا رہا ہے کسی ایسے سماج کے لیے کہ جہاں پہ لوگ بھائی چارے اور اخوت کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں، تو وہ بالکل انفٹ ہو جاتے ہیں اس طرح کی فرقہ وارانہ تعلیمات کی وجہ سے۔ بہت شکریہ عامر بھائی، آپ نے بہت اچھا، یعنی ایک تو ضرورت کے حوالے سے، اور پھر جو لوگ دین کے دعوت کے علمبردار ہے، یا جو اس حوالے سے جو آپ نے جن چیزوں کی طرف نشاندہی کی بہت اہم ہے، کیونکہ مدرسے بڑھتے جا رہے ہیں، مسجدیں بڑھتی جا رہی ہیں، ممبر بڑھتے جا رہے ہیں، مذہبی پروگرام، لیکن وہ جو میرے جیسے عام آدمی کو وہ بہتری جو ایک مذہبی شخص میں یا قرآن مرکز شخص میں یا آخرت میں جوابدہی کا احساس جس شخص میں ہو، وہ شخصیت پھر ایک اور ہی ہوتی ہے۔ تو وہ آپ نے اس حوالے سے جو کوتاہیوں کی طرف اشارہ کیا، بہت اچھا۔ اچھا عامر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے یہ کہا کہ اسلام کی انفرادیت میں سے اس کی سب چیزیں محفوظ ہے، پیغمبر کی پوری زندگی، قرآن اور سنت وغیرہ، تو یہ جو مسلمانوں میں آپ کے یہاں اختلافات ہوئے اور یہ مختلف مسالک بنے، تو ان اختلافات کی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی سب کچھ محفوظ ہونے کے باوجود، یا یہ اختلاف کوئی قدرتی اور فطری امر ہے کہ ہونا ہی تھا یا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، انسانی سماج کی جو بناوٹ ہے اس میں اختلاف کا پیدا ہونا تو فطری چیز ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ بھئی فلاں جگہ پہنچ کر جو ہے نماز عصر ادا کرنا، تو جب وہ ابھی وہاں پہنچے نہیں تھے، نماز عصر کا ٹائم ہو گیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ جب پہنچ کر اتنے جلدی پہنچو کہ وہاں پہ عصر کی نماز پڑھ سکو، لیکن آپ نہیں پہنچ سکے تو عصر کا ٹائم تو نہیں نکالیں۔ کچھ لوگوں نے ادھر نماز پڑھ لی، کچھ لوگوں نے ادھر جا کے نماز پڑھ لی، اور کیونکہ اس وقت وحی کا سلسلہ جاری تھا تو دونوں کو ہی جو ہے وہ مل گیا، تصدیق ہو گئی کہ بھئی تم نے بھی صحیح کیا، تم نے بھی صحیح کیا۔ لیکن جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے اور اس طرح کا اختلاف، یہ تو فطری اختلاف تھا نا، صحیح، اس طرح کا بعد میں اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے وہ اس کی تصدیق تو کرنے والی شخصیت نہیں ہے کہ بھئی تم بھی صحیح اور تم بھی صحیح۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اب جیسے حج کے جو آپ نے ادا کیا، اس میں مختلف لوگ مختلف سوال کرتے رہ گئے، اللہ کے نبی یہ ہمارے سے چھوٹ گیا ہے، آپ نے فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ میں نے پہلے کر لیا، یہ بعد میں کیا، آپ نے کہا لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اتنی یعنی اتنی اس میں تھی، ایک اسپیس تھا عمل میں کہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا، اس طرح بھی ہو سکتا تھا۔ تو وہ جو اس طرح کی چیزیں تھی، کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں جو بنیاد ہوتی ہیں اور خاص طور پر عقائد سے متعلق، اور کچھ ایک طرف عقائد ہیں اور دوسری طرف اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو معیار سمجھنا اور آپ کی حدیث کو جو ہے اپنے لیے حجت سمجھنا، یہ تو چیزیں بنیادی ہیں۔ اب ایک شخص جو ہے اختلاف یہ کرتا ہے کہ اس معاملے میں کہ اس کے پاس بھی حدیث کی بنیاد موجود ہے اور اس کا فہم حدیث کا اس کا کچھ اور بتا رہا ہے، اور دوسرے کے پاس بھی حدیث کی بنیاد موجود ہے اور اس کا فہم اس کو کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے۔ اس طرح کے اختلافات
تو یہ رہے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان بھی رہے ہیں، رہنے چاہیے، لیکن اختلاف کا اگر یہ ہو جائے کہ یہ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے لیکن میرا امام جو ہے اس نے یہ کہا ہوا ہے اور میں اس کا کیونکہ مقلد ہوں، اس وجہ سے جو ہے میں یہ، تو جب اس طرح کی یعنی قرآن اور سنت سے ہٹ کر کسی کو ہم نے معیار حق بنایا تو پھر یہ فرقہ واریت شروع ہوئی۔ اختلاف تو موجود رہا صحابہ کے زمانے میں بھی، تابعین کے زمانے میں بھی اختلاف رائے موجود رہا، لیکن اس نے کسی فرقے کو جنم نہیں دیا۔ فرقے جنم اس وقت پائے کہ جب کسی اختلاف کو ہم نے اس بنیاد پر کر ڈالا کہ بھئی ہماری محبوب شخصیت اور جس کو ہم یعنی اللہ اور رسول اور قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کسی اور کو ہم نے جب معیار حق بنا لیا تو پھر یہ فرقوں کا سلسلہ جو ہے نا شروع ہو گیا۔ اچھا، فرقوں میں جو ہے ایک چیز جو اہم ہے وہ یہ کہ فرقے اس وقت پنپتے ہیں جب اس کے پیچھے کوئی سیاسی عزائم بھی آ جائیں۔ صحیح، سیاسی عزائم نے پھر ان فرقوں کو جو ہے نا تقویت دی، سیاسی عزائم کے ساتھ اور سیاسی قوتوں کے ساتھ کے پاس جب یہ اس طرح کی فرقہ وارانہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے ظاہر ہے پشت پر پیسہ بھی آ جاتا ہے، دولت بھی آ جاتی ہے اور طاقت اور اثر و رسوخ بھی آ جاتا ہے، تو پھر وہ جو اختلاف پہلے کسی درجے میں تھا وہ پھر وہ ایک مذہب کی روپ اختیار کر جاتا ہے، ایک فرقے کا روپ اختیار کر جاتا ہے، اور پھر یہ سلسلے جو ہے نا وہ چل پڑتے ہیں۔ تو اللہ نے حل ہمیں یہی بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ معیار حق جو ہے قرآن اور سنت ہے، اللہ اور اس کا رسول ہے، اللہ کی بات پر فیصلے ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر فیصلے ہوں گے۔ تو اختلاف ہونا تو اس سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارے درمیان اگر کوئی اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو یہ تو ہونا ہی تھا، جبھی تو اللہ نے فرما دیا۔ تو اس کا حل بھی اللہ نے بتا دیا، لیکن ہم اس حل کی طرف نہیں جاتے۔ اب کسی مسئلے میں اختلاف ہو اور ہم فیصلہ کر لیں کہ بھئی قرآن اور سنت جو ہماری رہنمائی کرے گا اس کے مطابق ہم نے جو ہے اپنے اس اختلاف کو ختم کرنا ہے، تو اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب میں یہ کہوں گا کہ اختلاف یہ ہے، لیکن یہ کیونکہ میری جس امام کا میں پیروکار ہوں یا جس شخصیت کا میں عقیدت مند ہوں، وہ جب مجھے یہ بات اس انداز میں اس کے سمجھ نہیں آئی تو یہ ہمیں کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ تو یعنی ایک تو عام انسانوں کو اتنا زیادہ عقیدت میں اندھے ہو کے اس معیار پہ پہنچا دینا کہ گویا کہ وہ معیار حق بن گئے ہیں اور ان سے غلطی کا صدور نہیں ہو سکتا، تو یہ ظاہر ہے پھر اس طرح فرقہ واریت جنم لیتی ہے، فرقے پنپتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح فرقہ بڑھنے میں جو ہے نا وہ ضد، آپس کی ضد جو ہے وہ بھی بہت کام کرتی ہے، اور اپنی بڑائی کا احساس جو ہے وہ بڑا کام کرتا ہے۔ اختلاف ختم ہو جاتا ہے اگر انسان منکسر المزاج ہو اور حق کے سامنے جھکنے والا ہو، جب سچی بات اس کے سامنے آ جائے تو وہ جھک جائے۔ تو جب اختلاف بڑھتا ہے، جب بندہ خود پسند ہو اور اپنی رائے کو جو ہے اتنا اہمیت دینے لگ گیا ہو کہ وہ قرآن و سنت کو نیچے کر رہا ہو اور اپنی بات کو اونچے کرنا چاہ رہا ہو، تو پھر بھی فرقہ واریت بڑھتی ہے اور فرقے پنپتے ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ۔ اچھا عامر صاحب نے یہ جو فرمایا، یعنی ایک وضاحت کی آپ نے کہ تعلیمات محفوظ ہونے کے باوجود اختلافات، اور پھر اس کے بعد وہ فرقے کس طرح سے وجود میں آتے، تو ایک تو بس میں تھوڑی سی آپ سے اس پہ مزید وضاحت چاہوں گا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فرقے نہیں، مکتب فکر ہے، تو کیا فرقہ اور مکتب فکر یہ کوئی الگ فرق ہے اس میں یا صرف لفظ الگ ہے؟ ایک تو یہ بتائیں، اور دوسرا پھر جس کو ہمارے ہاں ہم اہل حدیث کہتے ہیں، مسلک عرب دنیا میں سلفی کہا جاتا ہے، یا اس کو وہابی بھی لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ ان کو غیر مقلد بھی کہا، تو یہ کیا ہے؟ یہ فرقہ ہے، مکتب فکر ہے؟ اور اگر فرقہ ہے تو قرآن نے جو منع کیا بھئی دین میں تفرقہ بازی مت کرو، تو اس کو آپ لوگ کیسے پھر ایکسپلین کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس کو ایکسپلین اس طرح کرتے ہیں کہ فرقہ وہ ہوتا ہے جو
اصل سے ہٹ جائے. یعنی اگر آپ جو صحابہ کا دین تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، وہ دین تھا، اس کو بھی آپ فرقہ کہیں گے تو پھر کیسی؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا مسلک ہے یہ اللہ کے رسول پہ جو نازل ہوا دین وہ آپ کا مسلک ہے. جو یہ میں دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ جو بھی اپنا مکتب ہے، جو جس کا جو فرقہ ہے وہ یہی دعویٰ کرتا ہے نا، یہ اسی لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں یہی دعویٰ کرتا ہے. لیکن ظاہر ہے اس دعوے کی پر دلیل تو ہونی چاہیے نا. صحیح. اب یہ دیکھا جائے گا کہ کس کا دعویٰ معتبر ہے، کس کا دعویٰ کے پشت پر دلائل قرآن و سنت کی نصوص موجود ہیں، اور کس کے دعویٰ جو ہے ویسے ہی صرف دعویٰ ہے. تو فرقہ بنیادی طور پر وہ ہوتا ہے کہ جو اصل سے ہٹ جائے. اصل کیا ہے؟ اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے اور تم 73 میں تقسیم ہو جاؤ گے، اور اس میں سے ایک جنتی ہوگا. اور صحابہ نے پوچھا اس کی کیا پہچان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ اس اصل دین پر ہوگا کہ جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں، صحابہ ہیں. تو ظاہر ہے وہ تو جو اس تعلیم پر ہو، جو تعلیم پیغمبر کی تعلیم ہے، اور جو تعلیم قرآن کی نصوص سے ثابت ہے، تو اس کو تو فرقہ نہیں کہیں گے نا. فرقہ تو وہ ہوگا جو قرآن اور سنت سے ہٹ جائے گا. اسی طرح فرقے کی ایک تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جو اپنی نسبت اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور شخصیت کی طرف کر دے، جیسے ہم کہیں کہ بھئی ہم حنفی ہیں، وہ کہیں کہ ہم مالکی ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم شافعی ہیں، تو یہ یعنی اپنے آپ کو کسی شخصیت کی طرف جو ہے نا، بجائے اس کے کہ خود کی اپنی وابستگی قرآن و سنت سے رکھتے، ہم نے اپنا جو ہے نا شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دیا کہ ہم اس دین کے پیروکار ہیں یا ان تعلیمات کو فالو کرتے ہیں جو فلاں شخصیت نے پیش کی ہیں. تو ظاہر ہے پھر وہ ہم یہ کہیں گے کہ بھئی قرآن اور سنت اور اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر آپ کسی کی طرف جائیں گے تو آپ اصل تو نہیں رہ گئے، پھر تو آپ فرقہ بن گئے. تو اس اعتبار سے بھی فرقہ بن جاتے ہیں. صحیح. اچھا، سلفی، اہل حدیث، اسی طرح وہابی اور غیر مقلد، یہ مختلف نام ہیں، اور اس کی مراد جو ہے وہ ایک اس اعتبار سے ہے کہ اہل حدیث ہم ان لوگوں کو اس نسبت سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث قرآن مجید میں کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی. تو ہم اپنے آپ کو نسبت اپنی قرآن اور سنت کی طرف رکھتے ہیں، اس وجہ سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. اچھا، سلفی اس اعتبار سے لوگ ہمیں کہتے ہیں، یا ہم میں سے بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو سلفی قرار دیتے ہیں کہ ہمارا فہم دین وہ ہے جو قرون اولیٰ کے اسلاف کا فہم دین تھا. صحیح. تو ہماری نسبت اس فہم دین کے ساتھ ہے، یعنی قرآن اور سنت کو جس طرح انہوں نے سمجھا تھا قرون اولیٰ میں اور خیر القرون میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، تو ہم ان سے نسبت رکھتے ہیں، اس فہم دین سے تعلق رکھتے ہیں، اس وجہ سے اپنے آپ کو سلفی کہلاتے ہیں. پھر یہ جب محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک عرب میں جو ہے بڑے طاقت پکڑ گئی، اور اس میں جو ہے نا انہوں نے جو ان کی فکر تھی یعنی توحید سے متعلق اور شرک کی ممانعت سے متعلق اور احیاء سنت سے متعلق، تو اس سے جو بر صغیر کے یہاں کے جو مذہبی جو فرقے تھے ان کی تعلیمات پر زد پڑ رہی تھیں، تو یہاں پر جو اس تعلیمات کو جو محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ عرب میں جس کی بنیاد پر تحریک چلا رہے تھے، تو یہاں جو اس تعلیمات کے ماننے والے لوگ تھے ان کو انگریز نے وہابی کہہ کر، یعنی ان کی نسبت محمد بن عبد الوہاب کی طرف کر کے اور وہابی کہہ کر ان کو اس معاشرے میں بدنام کرنے کی
کوشش کی تھی. تو اس نسبت سے جو ہے وہابی لوگ کہہ دیتے ہیں محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ. یہ ہمارا اختیار کیا ہوا نام نہیں ہے، نہ ہماری کوئی نسبت ہے. ہماری نسبت تو حدیثوں کے ساتھ ہے اور قرآن کے ساتھ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے. اسی طرح جب مقلدین جنہوں نے کے مقابلے میں ہم نے اپنے آپ کو غیر مقلد قرار نہیں دیا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ایک مقلد ہوتا ہے کہ جو بغیر تحقیق کے اپنے امام کی پیروی کرتا ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں محقق ہوتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو محققین میں شامل کرتے ہیں. غیر مقلدین کہہ کے ہمیں اسی طرح اپنے تعصب کی بنا پہ دوسرے لوگوں نے بدنام کیا. تو بہرحال ان چاروں جو نام دیے گئے ہیں ان سے مراد ہم ہی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں عامر صاحب ایک مسئلہ یہ جو آپ نے آخر میں تقلید والے، اچھا اثری بھی کہا جاتا ہے، اثری الف ثار یہ اہل حدیث کو میرے خیال سے یا نہیں؟ یہ کچھ لوگ اپنے ساتھ نسبت لگا دیتے ہیں، وہ بھی اپنے بڑوں کی طرف نسبت ہی ہوتی ہے. مطلب اثری اور سلفی میرے خیال سے مترادف ہے ایسا. اچھا، تو اس میں جو آپ نے آخری بات کی نا کہ تقلید، اور آپ نے کہا تقلید کے مقابلے پہ تحقیق ہے، تو اس سے تو پھر ایسا تاثر بڑھتا ہے جیسے آپ کے مسلک کا ہر بندہ، بارہ شیخ الحدیث شیخ القرآن سے لے کر میرے ایک بالکل عامی ہمارے جیسے، وہ سب ماشاءاللہ محقق ہے آپ کے ہاں. یعنی محققین کی ایک کھیپ سمجھ لیں ہم یہ کہے کہ بھئی جو اہل حدیث ہے غیر مقلد وہ محقق. اس میں دیکھیں مقلد وہ ہوتا ہے کہ جو سوال ہی نہ کرے، جو امام نے کہہ دیا بس اس کو ماننا ہے، دلائل نہ پوچھے. صحیح. ہمارا کوئی بھی اہل حدیث ہوتا ہے، وہ اگر ہمارا کوئی امام، ہمارا کوئی عالم اس سے کوئی بات کہتا ہے یا اس کو کوئی فتویٰ دیتا ہے، تو وہ اس سے دلیل مانگتا ہے کہ بھئی یہ اس کی دلیل کیا ہے، اور آنکھیں بند کر کے جو ہے نا وہ اس پر عمل شروع نہیں کر دیتے. صحیح. تو یہ اس نسبت سے یعنی یہ عام بات ہے. ایک بہت بڑے عالم دین جو ہے حنفی سے اہل حدیث ہوئے، اور پھر جب اہل حدیثوں میں ظاہر ہے تبلیغ بھی ہو رہی ہے، جمعے بھی پڑھائے جا رہے ہیں، فتوے بھی دیے جا رہے ہیں، تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ اب آیا ہوں پہاڑ کے نیچے. اچھا. یعنی وہاں تو ہماری بس ہاں میں ہاں ملانے والے ہوتے تھے، اور یہاں جو ہے ہم جو بات کہیں ہم سے کہتے ہیں بھائی اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. تو وہ پھر اہل حدیث رہے یا دوبارہ چلے گئے؟ نہیں وہ اہل حدیث رہے اور اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. میں نے کہا یہ تو بہت سخت ہو گیا نا کہ ہر بندہ آپ سے دلیل مانگے، اور عام طور پر وہ جو تقلید کی ہمارے کتابوں میں جو چیزیں تو مسلمہ ہوتی ہیں نا، تو باقی جو ایسی چیزیں جس کا اس کو علم نہیں ہوتا اور اس میں کوئی اس کی ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ پوچھتا ہے، ورنہ دوسری جگہ تو سوال کرنا ہی بے ادبی ہو جاتا ہے. صحیح. تو آپ کے ہاں جیسے ہم نے کچھ کتابیں پڑھی، یہاں تک کہ ابوالوفا ثناء اللہ مرسلی صاحب کی تقلید پہ ایک مناظرے کی بھی بڑی اچھی کتاب ہے، اور بھی. اچھا، یہ جو مسئلہ ہے نا، جیسے ہم یعنی جو ہمارے ہاں جو 4 فقہی مسالک ان کے ہاں تو تسلیم کر لیا گیا نا کہ بھئی یہ 4 ائمہ ہے، ان کے فہم دین پہ ہم نے چلنا ہے. شیعوں کی طرف ہم آتے تو وہاں پر بھی یہ جھگڑا ہے، یعنی ایک اخباری گروہ ہے، اب تو نہیں رہا، بہت اکا دکا اخباریت لوگوں میں ہے. دوسرا یہ مجتہدین کے، ایک مجتہد ہے وہ اجتہاد کرے گا، جو اس کے علم سے متفق ہے اس کو لگتا ہے بہت صاحب علم تقوی جو شرائط، تو ایک عامی جو ہے وہ اس کی تقلید کرے گا. تو ادھر یعنی یہ دونوں چیزیں پائی جائیں، لیکن اب ان کے ہاں اجتہاد والوں کا غلبہ ہو گیا. جبکہ ہم ادھر آتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں یعنی مجتہد تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اہل حدیث میں کوئی عالم جس کو آپ مجتہد کہہ سکتے یا نہیں؟ اس میں دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اس کا کوئی مجتہد کا کوئی معیار تو میں نے نہیں کہیں دیکھا، اور نہ کسی کو قرار دیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ مجتہد ہیں. صحیح. مطلب جو عالم جنہوں نے دین کو مفتی اور فقی سمجھ لیں کہ جو قرآن اور سنت کی نصوص سے استدلال کر کے مسائل کا حل نکالتے ہیں، پیش کرتے ہیں. صحیح. تو اس میں میرا جو سوال دوسرا یہ تھا کہ جب ہم یہ دیکھتے پھر، لیکن آپ لوگوں کو ہم ہمیشہ یہ دیکھتے کتابوں میں آپ کی نصاب بھی، ابھی میں نے تمام مدارس کے نصاب پہ ایک چھوٹا سا کام بھی تھا میرا ریسرچ کا، تو اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اہل حدیث جتنے بھی مسالک مدرسے آپ کے، وہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ محمد بن الوہاب اور ابن القیم کو بھی جگہ دے دیتے آپ لوگ، اور تھوڑا سا ہم پیچھے تو آپ لوگ امام احمد بن حنبل کو.
تو یہ تو تقلید ہی ہے نا، تو آپ لوگ تو اپنا سارا کچھ ان سے لے رہے ہیں۔ اور دوسرا خود شیخ محمد عبد الوہاب اور ابن تیمیہ دونوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ خود احمد بن حنبل کے مقلد ایک ہے۔ جو ہے عام اہل حدیث سے آپ بات کریں گے تو کبھی بھی وہ یہ نہیں کہے گا، نہ عالم یہ کہے گا کہ بھئی اس معاملے میں امام ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے یا محمد بن عبد الوہاب نجدی نے یہ کہا ہے، اس وجہ سے ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ تو وہاں تو یہاں تو ہمارے ہاں ہر مسئلے کے لیے حدیث لے کر آتے ہیں، قرآن کی نص لے کر آتے ہیں، قرآن اور سنت سے استدلال کر کے اگر کسی بھی ایسے متنازع مسئلے میں ان کی رائے کو لے لیا جائے یا رائے کا بیان کر دیا جائے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ وہ ان کی تقلید شروع کر دی گئی ہے۔ اس مسئلے میں ان کی یہ رائے تھی، لیکن عام آدمی امام ابن تیمیہ کی فکر کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا۔ اہل حدیثوں میں کتنی ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، علماء میں بھی بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ابن تیمیہ کو پڑھا ہوگا۔ یہ تو میرا مشاہدہ بھی ہے، تو بس نام لیتے لیکن تو یہ بھی پھر ہم سے اس طرح کی جو ہے مخالفین جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں، لیکن آپ کو باقی جتنے یعنی ہمارے جو فقہی ائمہ یا جو گزرے ہیں ان سے زیادہ نسبت تو آپ لوگ جوڑتے ہیں نا، یہ تو آپ اس کا تو انکار نہ کریں نا۔ شیخ عبد الوہاب، محمد عبد الوہاب اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے آپ لوگ زیادہ نسبت تو جوڑتے ہیں۔ ہماری نسبت تو ہم تو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول سے نسبت جوڑتے ہیں، قرآن اور سنت سے نسبت جوڑتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کبھی بھی اس طرح کی نسبتوں کو کہ نہ کوئی وقت ہوتی ہے۔ ہم تو اگر محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کے معاملات کی فکر سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں کہ ہر کسی حدیث کی بنیاد پہ ہمارے لوگ اس میں یہ تھوڑی ہے کہ ان کو ہم نے معیار حق بنا دیا ہے۔ ان کی جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تو امام ابو حنیفہ کی بھی مانی جائے گی، امام احمد بن حنبل کی بھی مانی جائے گی، کسی بھی امام کی مانی جائے گی جو قرآن و سنت کے مطابق۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ہاں شیخ محمد عبد الوہاب ہو یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کے ہاں جس طرح باقی ائمہ، فقہا، مفسرین، علماء، محدثین اس طرح ان کا ایک لیول ہے، یہ نہیں کہ ہم ان کو کے مقلد یا بالکل۔ اچھا، آپ ریسرچ کر لیں ہمارے علماء میں بھی اور ہماری عوام میں بھی، تو کہیں آپ کو کسی معاملے میں آپ پوچھیں گے تو کہیں آپ کو یہ سننے کو نہیں ملے گا کہ بھئی یہ اس بات پر ہم عمل اس لیے کرتے ہیں کہ یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے یہ فتویٰ دیا ہے یا ابن تیمیہ نے یہ فتویٰ دیا ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ میری غلط فہمی ہے، اس کا مطلب ہے؟ بالکل غلط فہمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا آپ لوگوں کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے ہمارے ہاں کہ آپ بڑے متشدد ہوتے ہیں اہل حدیث، اور وہ یہ کہتے ہیں آپ اس کی تاریخ ڈھونڈے فکری تو یہ شدت مسلکی اور اس معاملات میں خاص طور جو اختلافی معاملات، تو کہتے ہیں یہ شدت یا تو آپ کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ہاں نظر آئے گی یا محمد بن عبد الوہاب کے ہاں، یعنی شیخ محمد عبد الوہاب کے ہاں تو یہاں تک ہے نا کہ انہوں نے شرک اور اس طرح کہہ کے لوگوں کا میرے خیال سے قتل وغیرہ بھی کیا، وہاں پر یہ نجف پہ شاید حملہ وغیرہ بھی کیا اسی بنیاد پہ کہ یہاں شرک کے اڈے کھلے ہوئے، تو یہ شدت ہے نا تو آپ لوگوں کے اندر؟ دیکھیں، مسلک اہل حدیث جو ہے نا مسلک اعتدال ہے، اور آپ پاکستان کی اگر تاریخ میں کوئی بھی مذہبی جھگڑے اور فرقہ واریت کہیں بھی اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر اہل حدیث آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اچھا، اس طرح کے لڑائی جھگڑوں میں اور اس طرح کی قتل و غارت گری میں، اور خود ہمارے ادارے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ہمارے جو ہے پولیس کے اعلیٰ افسران اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہ مسٹر نو پرابلم ہے، یہ پرابلم پیدا نہیں کرتے انتظامیہ کے لیے کہیں پر بھی۔ تو یہ پروپیگنڈا ہے۔ اگر آپ شدت پسندی دیکھنا چاہیں تو وہ یہ دیکھیں کہ اپنے مسلک کو مسلط کرنے کی کوششیں آپ کے اس ملک میں ہو رہی ہیں۔ اب اہل تشیع جو ہے وہ تعداد میں کتنے ہیں پاکستان میں، لیکن کس طرح اپنے مذہب کو جو ہے وہ لوگوں کی دکانیں بند کرا کے، لوگوں کے کاروبار بند کرا کے، اور جو ہے نا اپنے یعنی جو چیزیں وہ
مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں، اور مذہب کا تقاضا یہ ہو نہیں سکتا کہ راستے بند کریں، لوگوں کو تکلیف دیں. مذہب کا تقاضا قطعی یہ نہیں ہو سکتا جو جس کا وہ ظاہر ہے سراپا سیاست ہے. اور اپنے مسلک کو اجاگر کرنا، اپنے مسلک کو جو ہے نا ریاست کو بلیک میل کرنے کے لیے اپنے مسلک کی تعلیمات کو استعمال کرنا، اس مقصد کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو شدت پسندی تو ادھر ہے. وہ جو یعنی ایک دن میں 4 مجلسیں اٹینڈ کرنے والے لوگ ہیں، اور جن کو مسلسل اپنے مسلک کی جو ہے نا وہ ہیپناٹائز کر دیا گیا ہے، اور دوسروں کو جو ہے نا گستاخ اہل بیت قرار دے کر، اور دوسروں کے مسلک کو اور مذہب کو جس انداز میں وہ طعن و تشنیع کا نشانہ ان مجلسوں میں بنایا جاتا ہے. تو شدت پسندی تو یہ ہے. اور کس انداز پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ جو بریلوی مکتب فکر ہے وہ کس انداز میں اپنے آپ کو مسلط کرنے کی یہاں پر کوششوں میں ہے، کرتے ہیں. اور ایک یہ ہے نا کہ بھائی عید میلاد النبی منانا جو ہے وہ ایک مسلک کا مذہب ہے، تقاضا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ عید میلاد النبی ہے. لیکن ایک بلڈنگ جس میں وہ رہ رہے ہیں، جس میں 10 اس مسلک کے لوگ ہیں اور 20 دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، لیکن اس پوری بلڈنگ کو سجایا ہوا ہوتا ہے کہ جی عید میلاد النبی منا رہے ہیں. اور گلی میں جو 10 گھر کسی مسلک کے ہیں، 20 گھر کسی مسلک کے ہیں، اس پوری گلی کو سجایا ہوا ہوتا ہے کہ جی ہم یہ منا رہے ہیں ہمارا یہ. تو یہ تو شدت پسندی تو دوسرے مسالک میں ہے. ہمارے مسلک میں تو کوئی شدت پسندی، اپنے کام سے کام، اپنی مسجدیں بھی، اپنے پلاٹ خرید کے مسجدیں ہم بناتے ہیں، اور اس میں بھی رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اس میں بھی انتشار. مسجد بنانے یعنی مندر پر اعتراض نہیں ہوتا، گرجا گھر پہ اعتراض نہیں ہوتا، لیکن اہل حدیث کی مسجد کہیں کسی علاقے میں بنے تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں بن رہی ہے. تو شدت پسندی تو ادھر ہے. لیکن میرا چلے یہ تو ظاہر سے اس پہ کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا نا کہ آپ لوگ تو تعداد میں اتنی نہیں ہے کہ آپ لوگ بدماشی شروع کریں، لیکن اہل تشیع کے مقابلے میں تو تعداد میں ان کے ہاں تو اس کا ایک تناظر دوسرا بھی ہے نا. اب جیسے سعودی عرب میں آپ کی اکثریت ہے، سمجھ لیں یہ کہا جاتا ہے، اس پہ بھی میں نے 1-2 سوال آپ سے، تو وہاں تو آپ ڈنڈے کے زور پہ اپنا مسلک نافذ کیا ہوا ہے نا. یا بیچ میں جو آپ سلفیوں کے ہی سے متاثر ہے جو داعش کی تنظیم، جب انہوں نے اسلامی حکومت قائم، انہوں نے بھی سارے ڈنڈے کے زور پہ سب کو ٹھیک رکھا. مسلط تو کہ آپ لوگوں کو موقع نہیں مل رہا. اہل حدیث نے کہ معتبر عالم نے داعش کی حمایت کی، کس نے القاعدہ کی حمایت کی؟ معتبر عالم دین نے. اب آپ نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا تو لیں کہ یہ دیکھیں، یہ جو انتہا پسندی ہے نا، یہ بیرونی فنڈڈ انتہا پسندی ہے. اچھا، یہ کسی بھی مذہبی گروہ یا مکتب فکر کی انتہا پسندی نہیں تھی. پاکستان میں بھی جو ہے یہ جہاد کو پروموٹ ریاستی سطح پر کیا گیا تھا. اور معتبر جو علمی ہر مکتب فکر کی شخصیت تھی، کسی کی تائید حاصل نہیں تھی. اس کے لیے آرٹیفیشل شخصیات کھڑی کی گئی تھیں، ان کو جو ہے نا جہاد کا وہ دیا گیا تھا، ٹائٹل دیا گیا تھا، اور اس میں جو ہے نا ان نظریات کو فروغ دیا گیا تھا. تو اس کے پیچھے تو آپ یہ کہ شیخ اسامہ بن لادن سلفی نہیں تھے؟ سلفی اگر وہ کہلاتے تھے تو ہم تو یہ ان کے اس سلفی عقائد کی ہم نفی کریں یا نہ کریں، لیکن ہم ان کے اقدامات کی تو نفی کر رہے ہیں. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے جو مسلمان حکومتوں کے خلاف خروج کیا کہ وہ عین جو ہے نا اسلام تھا. ہم تو نہیں کہتے. انہوں نے غیر ریاستی سطح پر یعنی جہاد کیا، ہم تو نہیں کہتے کہ وہ اسلامی ہے. سوری میں اس طرح وہ نہیں کرتا ہوں، لیکن یہاں پر مجھے پھر بعد میں بول جاؤں گا. اسامہ بن لادن کو جب ان کی شہادت کی کہے یا ان کے قتل کی کہے، جو بھی وہ خبر آئے، تو ایک اہل حدیث آپ لوگوں نے ان کے غائبانہ جنازہ پڑھا ہے، باقی کسی نے نہیں پڑھا. تو یہ کیا ہے؟ کون تھا وہ؟ آپ لوگوں کی کوئی تنظیم تھی، جماعت الدعوہ لشکر، تو یہ حدیث ہے نا. تو وہ کس کی پروردہ تنظیم وہ تو چلے اس پہ تو بس ہم تو یہ اس سے بیزار برات کا اظہار کر رہے ہیں ہم ان سے. اچھا، ہمارا مکتب فکر برات کا اظہار کرتا ہے ان تمام کارروائیوں سے کہ جو اہل حدیث کے ٹائٹل تلے کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اہل حدیث علماء کی اس کو تائید حاصل نہیں تھی.
اچھا عامر صاحب بہت اچھا. میں صرف اس میں یہ شدت پسندی اور اس کی جو اگلی شکل وہ دہشت گردی ہے نا، مار داڑ. شدت پسندی میں میرا اصل بنیادی سوال یہ تھا نا کہ جیسے آپ لوگ اپنے علاوہ سب کو مشرک کہتے ہیں، بریلوی بھی مشرک ہے، شیعہ بھی مشرک ہے، دیوبندی بھی الحمدللہ کچھ مشرک ہے، شاید کچھ نہیں ہے آپ کے نزدیک، سمجھے نا. بدعتی تو سب کے سب ہے آپ کے علاوہ. اور تکفیر میں بھی آپ لوگ ماشاءاللہ فوری آپ لوگوں کو. تو اس مفہوم میں شدت پسندی ہے نا. اب چونکہ آپ لوگوں کو موقع نہیں مل رہا ہے یا آپ لوگوں کو طاقت نہیں ہے تو اب آپ وہ ڈنڈا نہیں استعمال کر رہے، لیکن وہ ذہنی طور پر تو آپ لوگ ہی تیار کر رہے. یہ الزام ہے آپ پر. اور جو تھوڑا بہت ہم نے یہ پڑھا اس میں یہ ہے، یہاں تک کہ ہم نے ایک کتاب میں یہ پڑھا کہ بھئی آج کی جو مشرکین ہے مسلمان، وہ مکے کے مشرکین سے بھی 1000 درجہ گنا آگے ہے کہ وہ کم سے کم سمندر میں جب پھنستے تو اللہ کو وہ کرتے. تو آج کے یہ تو مطلب یہ چیزیں تو ہیں نا. لیکن آپ یہ کہیں گے نا کہ یہ چیز دوسرے مسلکوں میں بھی ہے، وہ ہمیں گستاخ رسول اس طرح کہتے ہیں، مطلب ہو سکتا ہے آپ یہ بھی جواب دیں، لیکن آپ اپنی ذمہ داری یعنی کیوں آپ لوگوں میں یہ شدت ہے کہ تکفیر کے حوالے سے، تشریق کے حوالے سے، بدعتی ہونے کے فتویٰ لگانے کے حوالے سے؟ دیکھیں معیار تو جو عقائد ہے اس کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے، اس کا بھی معیار رکھنا پڑتا ہے. اصل جو جس چیز پر آپ شدت پسندی کہیں گے وہ ہے کہ عمل درآمد کے کیا ہو رہا ہے. صحیح. یعنی اس فکر پر عمل درآمد کا انداز کیا ہے. ہمارا عمل درآمد کا انداز دعوت و تبلیغ ہے. صحیح. اور ہم ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جس کو ہم شرک سمجھتے ہیں اس کو ہم توحید کہہ دیں. ہم جس کو شرک سمجھتے ہیں دلائل کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھئی یہ شرک ہے. جس کو توحید سمجھتے ہیں دلائل کے ساتھ کہتے ہیں توحید ہے. جس کو اتباع سنت سمجھتے ہیں کہتے ہیں، جس کو بدعت سمجھتے ہیں کہتے ہیں. صحیح. لیکن اس کے یہ تو کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا نا کہ ہم نے یہ کہا ہو کہ بھئی یہ بدعتی ہے اس کو مار دو، یہ مشرک ہے اس کو مار دو. اور ہم تو دعوت و تبلیغ کے ذریعے اپنی فکر کو آگے جو ہے نا اس کی آسان انداز میں جو ہے تبلیغ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس طرح یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ جو ہے نا شیعت سے بھی ایگری کر جائیں اور بریلویت سے بھی ایگری کریں اور دیوبندیت سے بھی اور اہل حدیثیت سے بھی. ظاہر ہے اہل حدیث فکر اور ہے، دیوبندیت اور ہے، شیعت اور ہے، بریلویت اور ہے. تو یہ جو یعنی اختلافات ہیں یہ تو اپنی جگہ موجود ہیں نا. اب ان اختلافات کی بنیاد پر اگر کوئی یہ تحریک کھڑی کر دیتا ہے کہ دوسرے کو جینے کا حق نہیں ہے اور یہ مشرک ہے اس کو مار ڈالو، اور یہ گستاخ رسول ہے اس کو مار ڈالو، اور یہ گستاخ اہل بیت ہیں ان کو مار ڈالو، تو وہ تشدد ہوگا نا، وہ شدت پسندی ہوگی. اپنی فکر کو بیان کرنا، اپنے لوگوں میں آسان انداز میں تبلیغ کر دینا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آپ تصور کریں کہ پاکستان میں حکومت اور اقتدار سب آپ اہل حدیثوں کو حاصل ہوگی ہے، سمجھ گیا نا. اس کے بعد آپ سچویشن بتائیں کہ جن کو آپ شریک اور یہ اڈے اور یہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، کرنے دیں گے. یہ دیکھیں یہ ایک حکمت عملی وہ ہوتی ہے کہ جو غیر ریاستی سطح پر اختیار کی جائے گی. صحیح ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود ہیں اور بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے ہیں، آپ اپنی عبادت کر رہے ہیں، وہ اپنی عبادت کر رہے ہیں. لیکن جب مکے میں اقتدار حاصل ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے اس شرک کا خاتمہ کیا جس شرک کو اس وقت گوارا کیا ہوا تھا جو. تو اسی طریقے سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح اقلیت کا اقتدار بھی قبول نہیں ہو سکتا کسی بھی معاشرے میں. پہلے ہمارے ہاں فکری اصلاح ہوگی، عقائد کی اصلاح ہوگی، تو پھر ریاستی سطح پر اصلاح ہوگی. جبراً اصلاح نہیں کی جا سکتی. اس کے لیے جو ہے پہلے دعوت و تبلیغ کے ذریعے اور فکری اصلاح کے میدان میں ہمیں کام کرنا ہوگا. اب مثال کے طور پر آپ اقلیت میں ہیں اور بھاری اکثریت 80% لوگ جو ہے آپ کے عقائد سے اتفاق نہیں کرتے ہیں اور آپ ان پر اپنے عقائد کو تھوپیں گے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا نہیں کیا تھا. آپ نے اس معاشرے میں فکری اصلاح کا کام کیا اور اتنی
قیمت ادا کی، اتنی تکلیفیں جھیلی ہیں اس کام میں آپ نے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اقدام نہیں کیا، آپ نے مسلح جہاد نہیں کیا ان سے، آپ نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، آپ نے اپنے فکر کو ان پر بالجبر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آپ نے پرامن انداز میں دعوت و تبلیغ کے ذریعے فکری اصلاح کی، اور جب ایک بھاری اکثریت جو ہے آپ کے عقائد، آپ کے نظریات کی حامل بن گئی، تو پھر ریاستی سطح پر بھی وہ تبدیلیاں آئیں۔ تو یہ اگر کوئی اس طرح کرے گا، اقلیت میں آ کر اپنے فکر کو مسلط کرے گا، تو وہ ناپائیدار ہوگا۔ صحیح صحیح۔ اچھا، یہ آپ نے پہلے بھی گزشتہ سوال کے جواب میں بھی یہ کہا تھا نا کہ یہ اقلیت میں ہو کے سب بند کر دیتے ہیں، تو یہ ایک لحاظ سے تسلط ہے یا انتہا شدت پسندی ہے۔ ابھی آپ نے شاید دوبارہ اس طرح، تو اب اگر ایک مذہب یا مسلک میں کچھ ایسے مراسم ہیں جس کو اس طرح سے ادا کرنا ہو، تو پھر تو باقی لوگوں کو کچھ تھوڑی تکلیف برداشت کر لینی چاہیے۔ اس میں اتنا آپ لوگوں کا سیخپا ہونے کی کیا وہ ہے؟ دیکھیں، یہ مذہب کو جب سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا، جب انتشار پیدا ہوتا ہے اور جب جو ہے دوسرے مکاتب فکر میں ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ بوہری ہیں، بوہری بھی عقائد کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے نا ان میں، لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ سنی بوہری جو ہے وہ ہو رہا ہے، انتشار ہو گیا ہے، لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں؟ بوہری تبلیغی مذہب نہیں ہے نا مسلک، تو آپ نہیں، تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جب وہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو رد عمل ہوتا ہے۔ نہیں، میں آپ جو ہے اگر اپنے عقائد کے مطابق، مثال کے طور پہ یہ ضروری ہے کہ ایم اے جناح روڈ پر ہی جلوس نکلے گا؟ یہ تو سیاست ہے نا، کہ ایسی جگہ پر آپ جہاں پہ پورا شہر متاثر ہو جائے، آپ کی ایک دھاگ بیٹھ جائے، آپ ریاست کو جو ہے نا وہ اپنی چاکری پہ لگا لیں، اتنی طاقت کا مظاہرہ کریں، تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ایم اے جناح روڈ پہ آپ کسی مضافاتی علاقے میں بھی جلوس نکال سکتے ہیں، اگر وہی مذہبی تقاضا ہی ہے، اس کا مذہبی تقاضا ہے، تو آپ وہ ادھر کر لیں۔ آپ جو ہے یہ ہر چیز کو منانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنا جو ہے نا اپنے آپ کو نمایاں کریں۔ آپ پہلے صرف 10 محرم تھا، پھر 9 محرم بھی ہو گیا، پھر جو ہے نا تیجا بھی آپ نے کرنا شروع کر دیا، پھر 40واں بھی کرنا شروع کر دیا، پھر اس دوران بھی کئی ناموں پر آپ نے جلوس مختلف علاقوں میں یعنی کوئی علاقہ نہیں چھوڑا کہ جس میں جو ہے نا روڈ بند نہ کرنے پڑیں آپ کے لیے۔ تو یہ تو اپنے آپ کو مسلط کرنے والی بات ہے نا۔ آپ اپنی تعلیمات، اپنے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کے پاس مواقع موجود ہیں، لیکن آپ تو سیاست کر رہے ہیں مذہب کے نام پہ۔ لیکن یہ صرف پاکستان میں تو نہیں ہے نا، ایران، عراق، عرب دنیا میں بھی اسی طرح جلوس نکالتے ہیں۔ تو وہ اکا دکا کہیں نکلتے ہیں نا، ہر دوسرے تیسرے دن تو نہیں نکل رہا ہوتا، اور وہ کسی خاص جگہ میں نکل رہا ہوتا ہے نا، وہ پوری مین مارکیٹوں میں تو نہیں نکل رہے ہوتے جس سے اتنے لوگ متاثر ہوں۔ یعنی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے جو ہے نا 9-10 محرم کو آپ 8 یعنی 5 دن پہلے سے اس روڈ کی ساری دکانیں سیل کر دیں، میری ملکیت ہے وہ دکان، اور میں اپنی دکان نہیں کھول سکتا۔ اس میں شیعوں کا موقف یہ ہے، ہم ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ ایسے تو تکلیف تو ہوتی ہے، ہر انسان مریض اور اس طرح، تو وہ کہتے ہیں آج سے 20-30 سال پیچھے جاؤ تو ایسا تھا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں تو کچھ نہیں تھا، ہم اپنے حساب سے پرامن ایک جلوس نکالا، کچھ وقت کے لیے روڈ میں کوئی مسئلہ ہو، لیکن کہہ رہا آپ لوگوں نے دہشت گردی، بم دھماکی کیا، تو اب یہ تو اسٹیٹ نے وہ کیا ہے، تو آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ یہ جو دہشت گردی ہوئی ہے، یہ دہشت گردی تو کوئی مذہبی دہشت گردی تو نہیں تھی، یہ کوئی فرقے اتنے طاقتور تو نہیں ہوئے تھے کہ وہ اس طرح کی دہشت گردی کرتے۔ وہ ظاہر ہے کوئی چیزیں چل رہی تھیں، ابھی بھی اگر آپ اسی طرح نارمل رہو تو دوسرے بھی اسی طرح نارمل رہیں۔ آپ جو ہے پہلے مجلسوں میں جتنی محتاط گفتگو کرتے تھے، اب آپ اتنی محتاط گفتگو کہاں کر رہے ہو؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں تو آپ کی جو بات ہوگی وہ ساری آئے گی۔ آپ یہ واحد مذہب ہے کہ جو دوسروں کی مقدس شخصیات پر تبرہ کرنا جو ہے وہ اپنا جو ہے نا دینی تقاضا سمجھتے نہیں، تو وہ مجتہدین کی بات چھوڑ دیں نا، آپ ان ذاکرین کو دیکھیں نا جنہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے اس مذہب کو، اس سے یہ خود کہتے ہم تنگ ہیں۔
نہیں تو تنگ ہے تو اس سے برات کا اظہار کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا، اکثریت کا تو یہ کہنا ہے، میں تو اس کو شیعہ اکثریت تو یرغمال بنی ہوئی ہے. صحیح ہے، شیعہ اکثریت یرغمال بنی ہوئی ہے. اور دیکھیں یہ بیلنس خراب ہو گیا ہے، بہت سخت قسم کا خرابی آ گئی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے کسی طرح بھی اچھا نہیں ہے. یہ جو ہے شیعت کے پیچھے جو سیاسی عزائم آئے ایرانی انقلاب کے بعد، اور توسیع پسندانہ عزائم جو آئے، انہوں نے پاکستان کی شیعت کو، جو پہلے محب وطن تھی، ان کو جو ہے وہ اپنے پاکستان سے زیادہ اپنے ملک سے ان کی وابستگی کر لی ہے. اور اس کے ظاہر ہے اس کے لیے پورے اثر و رسوخ، پورے فنڈنگ، پوری سب چیز استعمال ہو رہی ہوگی. پاکستان میں جو ہے نا سیاسی جماعتیں اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. پاکستان میں پاکستان کے جو ادارے ہیں، اب کہا جاتا ہے کرپشن اتنی ہے، بھائی اداروں میں بیٹھے ہوئے کون لوگ ہیں جیسے جو کرپشن کر رہے ہیں. پاکستان کا میڈیا جو پاکستان کی تہس نہس کر رہا ہے، خاندانی نظام کو، ہماری اقدار کو تہو بالا کر رہا ہے، ادھر کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کون سے عزائم ہیں جو چل رہے ہیں. تو پاکستان میں اس طرح کی صورتحال بنائی ہوئی ہے، اور یہ کسی طرح بھی نہ شیعت کے لیے صحیح ہے اور نہ پاکستان کے لیے صحیح ہے. ہم کہتے ہیں کہ جیو اور جینے دو، اپنے آپ کو مسلط نہ کرو. اچھا عامر صاحب، میں اس پہ تو میں آپ نے جو فنڈ اور اس کی بات کی نا، اس پہ آپ لوگوں پہ بھی الزام ہے، وہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ اپنی ایک یادداشت آج سے یعنی بتائیں نا، کہ جب یہ دھماکے شماکے اس طرح نہیں تھا تو کیا اسی طرح آپ لوگوں کو تکلیف محسوس ہوتی تھی بندشوں سے، روڈ فلانا، یا اس وقت ایسا نہیں تھا؟ یعنی آپ اپنے بالکل بچپن یا بالکل اوائل جب آپ کو شعوری طور پر یہ چیزیں آپ دیکھ رہے تھے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ ایرانی انقلاب کے بعد میرا خیال ہے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا بچپن ہی تھا. تو اس سے پہلے کی ہم خود عینی شاہد تو نہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں ہمیں تو اتنی نہیں سننے کو ملیں کہ ماضی میں جو ہے اب جیسے قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اس میں سارے مسالک کے علماء موجود تھے. نہیں، یہ جو جلوس کی ہم بات کرتے ہیں، سڑکوں کی بندش اور پورے شہر کو، میں اس حوالے سے پوچھوں، کیا آپ کو یعنی آپ کو تو وہ زمانہ یاد ہے جب دھماکوں کا نہیں تھا، یا نہیں یاد آپ کو جو ہمارے جلسے جلوسوں میں جو پچھلے 20-25 سال میں ہوا، اس سے پیچھے آپ کو یاد ہے کہ کیا اسی طرح سڑکوں کی بندش ہوتی تھی اور یہاں پر لوگ اسی طرح تنگ ہوتے تھے، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو شیعوں کا موقف ہے کہ یہ دھماکے اور اس کی وجہ سے یہ بندشیں زیادہ ہوئی، روڈ کا بند کرنا سڑکوں میں؟ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں، اگر دیکھیں تھریٹ اس وقت زیادہ ہے، اس وقت نہیں تھا تھریٹ. تو بھائی آپ پاکستان کے مفاد میں، پاکستان کے شہریوں کے مفاد میں اپنی حکمت عملی تبدیل کر دو. اگر مذہب تو میں تو بہت ساری گنجائش ہوتی ہے کہ بھئی اگر ادھر نہیں تو ادھر صحیح، ادھر نہیں تو ادھر صحیح، لیکن آپ جو ہے اس پر کہتے ہو کہ ہماری شہرہ کے عزاداری نہیں، لیکن اس وقت ہم جو ہے اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور پھر اس وقت کے جلوس اگر آپ نکال کے دیکھ لیں، اگر 8 جلوس تھے تو اس وقت 300 جلوس ہیں. کیوں بھائی اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ آبادی بڑھ گئی ہوگی. نہیں، اتنی بھی آبادی آبادی نہیں، اثر و رسوخ بڑھ گیا ہے. نہیں، آپ مجھے آبادی نہیں، سیاسی سرپرستی بڑھ گئی ہے. نہیں، آپ مجھے اتنا تو بتانا عامر بھائی کہ عامر صاحب 2 ٹوک کے کیا واقع جیسے ہمارا کہتا ہے نا کہ سنی بھی شامل ہو جاتے تھے جلوس میں، اور ہاں پہلے ایسا تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا. تو لیکن یعنی اس وقت میں ایسے تصور کرو نا، جیسے ہم خود بھی اپنا 95-96 بڑے سادہ زمانے تھے، سادہ زمانے تھے، سادہ لوگ تھے. نہیں تھا میرا. ہاں، اس میں جو ہے نا وہ سنیوں اور شیعوں میں اتنے فاصلے نہیں تھے جتنے اس وقت ہو چکے ہیں. صحیح. اور یہ فاصلے جو ہے وہ بلا وجہ نہیں ہیں. صحیح. یعنی اس کو میں خود بے سبب نہیں، کیا شیخ بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب، آپ نے ایک بات کی دیکھے کہ ان کو ایرانی فنڈ وغیرہ، تو آپ سلفیوں کو جو سعودی عرب فنڈ دیتا ہے، اور جو لوگ سب کہتے ہیں، میرے کو تو آج تک نہیں کوئی سلفی نے کہا مجھے یہ فنڈ ملا ہے، لیکن یہ بات بہت معروف ہے، تسلیم کی جاتی ہے. آپ کسی دیوبندی، بریلوی، شیعہ سے پوچھے کہ تو وہابیوں کو تو سعودیہ بہت فنڈ دیتا ہے، تو وہ کیوں دیتا ہے؟ اس کا ہوتا ہے کہ شیعوں کو ایران پال رہے اور پراکسی وار کے آپ لوگوں کو سعودی عرب فنڈ کر کے پالتے ہیں. سوری میں تھوڑا سوال اس طرح سے کر رہا ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر کوئی آپ یہ ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ بھئی سعودی عرب کی فنڈڈ کوئی تحریک اہل حدیثوں میں ہے اور وہ شیعوں کے خلاف جو ہے نا وہ کام کر رہی ہے،
کوئی ایسی تحریک کا آپ حوالہ دے دینا کہ بھئی یہ دیکھیں یہ شیعوں کے خلاف کام کر رہی ہے، شیعت کے خلاف کام کر رہی ہے، تو ہمارے ہاں تو کوئی ایسی تحریک ہی نہیں ہے جو ہم علمی کام تو ہم اس کو اس میں نہیں ڈالیں گے جو تنقیدی ظاہر ہے وہ علمی نہیں، کام تو اس لیکن میں جو آپ ڈالا جس نہیں کی جا طرف سکتا اشارہ کر رہے ہیں کہ مار داڑ یا ان کی نسل کشی پہ وہ ایسا نہیں اس ہے، طرح کا کوئی یہاں پہ ہمارے ہاں ہے نہیں۔ اچھا، اور کچھ چیزیں جو ہیں نا معروف ہو جاتی ہیں لیکن اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اب سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کے جو میں نے دیکھا ہے وہ پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کی ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے، اور اگر ہوتی تو ان کے لیے مواقع زیادہ تھے، ان کے لیے مواقع زیادہ تھے پاکستان میں مداخلت کے، کیونکہ ان کے زیر اثر یہاں پہ بہت سے لوگ آسانی سے آ سکتے تھے، پاکستان کے سیاست میں بھی، پاکستان کی میڈیا میں بھی، لیکن وہ مداخلت کی یہاں پہ آپ کو کہاں اس کی سیاسی کوئی مداخلت نظر آ رہی ہے سعودی عرب، لیکن ایران کی مداخلت تو واضح نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بالکل یہ پالیسیوں پہ ان پہ سعودی عرب وہ کرتا ہے، نہیں تو یہ تو پروپیگنڈا کہیں گے نا اس کو، اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اچھا، اور ہم ایک مذہبی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ ہم اپنے اداروں کو یہاں چندے لے لے کے چلاتے ہیں، یہاں پاکستان میں ہمارے اپنے جو اہل حدیث ہیں انہی کے ذریعے سے یہ سارے جتنے بھی آپ کو اہل حدیثوں کے ادارے نظر آ رہے ہیں سب انہی کے تعاون سے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو سعودی عرب آپ کو اپنے دین کی تبلیغ جو سلفیت ہوا اس کے لیے بھی کوئی فنڈ وغیرہ یعنی پراپر ایسا نہیں آتا؟ نہیں ویسے دیکھیں ویسے نہیں، ایک میں بتاؤں کہ جیسے سعودی عرب واحد ریاست ہے جو دعوت و تبلیغ جو ہے عالمی سطح پر کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ان کی بنائی ہوئی مسجدیں جو ہے افریقہ میں بھی ملیں گی، آپ کو جو ہے امریکہ میں بھی ملیں گی، یورپ میں بھی ہر جگہ آپ کو ان کی بنائی ہوئی مسجدیں ملیں گی، ان کے چھاپے ہوئے قرآن مجید ملیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان میں بھی ہیں، قرآن مجید بھی وہاں سے آتے ہیں، اسی طرح جو کوئی مسجدیں بھی کچھ نہ کچھ ہیں جو بنی ہوئی ہوں گی، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ کوئی سیاسی مقاصد کے لیے ایسا کیا جا رہا ہو۔ جی تو یہ تو پھر وہ بھی کہیں گے نا ایران بھی دعوت و تبلیغ اور اس کے لیے فنڈ لیتا، میں دیکھیں یہ آپ نے کہا فنڈ وغیرہ میں نے تو آپ کو سیاست پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، میں نے تو آپ کو بتا دیا نا کہ سیاست پیچھے کیا اچھا ہوئی ہے، چل رہی ہے، صحیح، لیکن ادھر ہمیں سیاسی عزائم کا کوئی ثبوت، ظاہری ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ادھر یعنی آپ ان کی جو ایکٹیویٹیز اور ان کی باتیں ہیں ان کو یعنی پڑھ سن کے آپ یہ رائے قائم کر رہے ہیں یا آپ کہتے ہیں باقاعدہ یعنی یہ ہے اسٹیبلش؟ یہ تو اداروں سے پتہ چل گیا نا، ادارے بتاتے ہیں کہ جی زینبیون کون ہے اور یہ یہاں سے لے جا کے کہاں ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، تربیت ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور جو بندے پکڑے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایران سے تربیت ملی ہے، تو یہ چیزیں واضح ہیں نا۔ صحیح۔ اچھا عامر صاحب مجھے یہ ویسے آپ سے اتنی بات کر کے بھی اور ایک وہ آیا کہ علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کی جو شیعت پہ کتابیں اور بھی اہل حدیث مسالک میں یعنی کتابی علمی لحاظ سے تو انہوں نے بہت سخت لب و لہجے سے ان کے اوپر بریلویوں پہ، یہاں تک کہ صرف یہ نہیں بیچارے ہم کے شیعوں پہ، البریلویہ کو آپ دیکھیں، احسان الہی ظہیر صاحب کے علاوہ باقی جو علماء حدیث نے میرے خیال سے زیادہ رد پہ جو کام کیا نا وہ دیوبندی اور بریلویوں پہ زیادہ کام کیا، شیعہ تو میرے خیال تیسرے نمبر پہ، لیکن ہم اس میں جس میں نے آپ سے کہا نا وہ شدت اور اس طرح چیز، لیکن عملی لحاظ سے ویسے ہم نے بھی آج تک نہیں سنا کہ کسی اہل حدیث تنظیم نے باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ یا دیگر مسالک کو قتل کرنا شروع کیا۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ مطلب صرف وہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو طاقت نہیں ہے تو نہیں ہو رہا، یہ میں پھر بھی پھنس گیا ہوں اس جگہ کہ شدت تو آپ کے بیان میں تو ہے لیکن اس کا اظہار ایسے کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے نہیں ہو رہا، یہ کوئی تنظیم آج تک نہیں میرے نظر میں، یہ جو ٹارگٹ کلنگ اور یہ عسکری تنظیمیں ہیں یہ ریاستی پشت پناہی سے بنتی ہیں اور ان کے پیچھے سیاسی مقاصد ہوتے ہیں۔ اہل حدیث مکتب فکر میں جو دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے۔ اچھا، اور وہ صرف اپنے لوگوں کو یہ قرار دیتے ہیں کہ ہم حق یہ ہے اور ہم حق کی طرف بلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح، کیونکہ لوگ اگر غلط راستے پہ چلے تو اللہ کے ہاں ہمیشہ کی جہنم کی طرف چلے جائیں گے، اس وجہ سے ان کو سیدھے راستے کی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ٹارگٹ کلنگ جہاں ملے گی آپ کو، عسکریت پسندی، عسکری جو ہے نا جدوجہد جہاں ملے گی اس کے پیچھے ہاتھ ہوگا کسی ریاست کا اور کسی طاقتور مافیا کا۔ صحیح، تو اللہ کا فضل ہے کہ ہماری جو جتنے بھی کام ہیں
اور جو کچھ ہماری جدوجہد ظاہر ہو رہی ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی ریاستی طاقت نہیں ہے، ہمارے پشت پر کوئی مافیا نہیں ہے جو جس کے کوئی سیاسی عزائم ہو، بلکہ ہم اپنے مسلک کو حق سمجھتے ہیں، سچ سمجھتے ہیں، اور اس کو درد دل کے ساتھ دوسرے کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اچھا، دوسرا یہ فن والا تو میں نے سے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ تو بہت بات چلتی ہے کہ ان کو ملتا ہے، یہ کہتے ہیں ان کو ملتا ہے، تو آپ نے اس کی بہت اچھی طرح سے اس کو ہمیں بتا دیا، اور یہ بھی کہ بھئی شدت میں جو الزام ہے آپ لوگوں پہ، سلفیوں پہ، اس کے باوجود ہم دیکھیں تو عملی طور پر یہ جو مار داڑ میں تو یہ آج تک میرے خیال سے ہم نے تو نہیں سنا کہ وہابی یا سلفیوں کی کوئی تنظیم ہے، جیسے دیوبندیوں سے اس طرح کے لوگ خاص طور پر ان سے نکلے اللہ، یہ جو مسلکی قتل وغیرہ کرنے والے۔ لیکن جب ہم عالمی سطح پہ دیکھتے ہیں نا، میں نے پہلے یہ ضمن آیا تھا، اب میں اس پہ دوبارہ آپ سے، میں نے داعش کی کتابیں پڑھی عربی میں، اس میں صرف 2 بندے مستقل حوالے ان کے آتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، ٹھیک ہے۔ القاعدہ کی کتابوں میں یہی 2 بزرگ ہے، اور یہی 2 بزرگ جو ہے، میں یہ نہیں کہ آپ ان کی تقلید میں ہے یا تقلید کرتے نہیں، لیکن آپ لوگوں کے فکری پیراڈائم میں ہمیں ان کا نام نظر آتا ہے، کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی باقاعدہ، تو یہ کوئی رشتہ تو ہے نا القاعدہ، داعش اور آپ لوگوں میں، یہ کوئی نہیں ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی انتہا پسندی اور دہشت گردی ہوئی ہے نا، اس کے جو فکری اگر آپ گہرائی میں جائیں گے نا تو اس کے پیچھے آپ کو الاخوان اور جماعت اسلامی کی فکر ملے گی۔ اچھا۔ اور اس میں ان کا تصور یہ ہے کہ وہ جو ریاست اسلام کے نام پہ جو قائم ہو، اقتدار جو لوگ چلائیں وہ قرآن و سنت کے مطابق نہ چلیں تو گویا کہ وہ کافر ہیں، اور ان کو جو ہے نا اسلام کو جو ہے نا ریاستی سطح پر ہی جو ہے وہ قوت نافذہ فراہم ہوگا تو اسلام کے مقاصد پورے ہوں گے۔ تو اب مثال کے طور پہ کچھ چیزیں جو ہے وہ لوگ قرآن مجید سے لے لیں اور کہیں کہ قتل کرو ائمۃ الکفر کو، اور ہم یہ کہیں کہ یار قرآن یہ سکھا رہا ہے۔ اسی طرح ابن تیمیہ کی اگر کوئی حوالہ دے دیتے ہیں یا محمد بن عبد الوہاب نجدی کا کوئی حوالہ دے دیتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی وہ ان کا جو ہے نا اس میں قصور ابن تیمیہ کی فکر کا ہے، یا وہ اس کو انہوں نے اپنے انداز میں سمجھا اور اپنے انداز میں بیان کر لیا۔ یہ تو قرآن مجید سے دلائل دے رہے ہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دلائل دے رہے ہیں۔ تو لیکن دیکھیں غلطی جو ہو رہی ہے وہ یہ کہ انہوں نے قرآن مجید کو عقل کے پیمانے پر پرکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی، جبکہ سیرت کو سمجھے بغیر قرآن مجید کو کا فہم حاصل نہیں کیا جا سکتا نا۔ تو انہوں نے سیرت کو ایک طرف رکھ دیا اور صرف قرآن مجید سے استدلال کر کے اپنی انتہا پسندی کے لیے اپنی فکر کو جو ہے نا پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں کسی کا قصور نہیں ہے، قصور انہی کا ہے، انہوں نے اپنے خیالات مقاصد پہلے طے کیے گئے ہیں اور فکر اس کے مطابق تیار کر لی گئی ہے، اور ظاہر ہے پھر اس کے پیچھے کون ہوگا یہ ہم ٹھیک۔ بہت سارے عقدے جو ہے نا آخرت میں ہی کھلنے ہیں انشاءاللہ، وہ تو طبل السرائر، یہ اپنا طبل السرائر۔ اچھا، یہ تو آپ نے بالکل اچھے سے بتا دیا، اور واقعی ہم نے بھی اس طرح نہیں پڑھا کہ پاکستان کے اندر کوئی جہاد کے نام پہ آپ لوگوں نے اہل حدیث سلفی، لیکن کشمیر کی جہاد وغیرہ میں باقاعدہ آپ لوگوں کا نام بڑا ٹاپ پہ رہا ہے، اور آپ کی کچھ اہل علم کا اس میں یا تنظیمی یعنی سلفی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث کا جن پہ لیبل ہے یا جو ہیں وہ اپنے آپ کو بھی کہتے دوسرے بھی، ایک تو یہ۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک وقت میں آپ لوگوں نے جہاد کشمیر اور سوات، جب کہ پوری ریاستی مشینری لگی ہوئی تھی اس کے چیز کے لیے، تو آپ جیسے کچھ سرفرے نوجوان اٹھے تھے، انہوں نے بڑے اس پہ اعتراضات، سوالات کہ بھئی کشمیر کا جہاد جو ہے وہ شرعی نہیں ہے، دینی نہیں۔ اس وقت تو میرے خیال سے آپ کو لوگوں کی طرف سے بہت طعن و تشنیع، گالیاں ملی ہوں گی، لیکن آپ سب لوگ وہی مان رہے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں نا کہ وہ آپ لوگوں کے اعتراضات تھے اس طرح کے جہاد کشمیر یا ان حوالوں سے؟ اصل میں دیکھیں، میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں اہل حدیث مسلک کے فروغ کو روکنے کے لیے جو ہے اہل حدیث کی طاقت کو وہاں استعمال کیا گیا ہے۔ اب کئی مقاصد تھے اس کے، ریاست کو بھی کچھ کی ضروریات ہوں گی،
اور کچھ جو اس مسلک سے خوفزدہ لوگ تھے ان کی کچھ اثر و رسوخ استعمال ہوا ہوگا. تو یہ جو تحریک کشمیر کے جہاد کے لیے اہل حدیثوں کی تشکیل پائی یا جو ہے افغانستان کے جہاد کے لیے کچھ لوگ اٹھے، تو ان کے پیچھے اہل حدیث علماء کی طاقت نہیں تھی. اچھا. اور یہ آپ اس دور سے اٹھا کے دیکھ لیں، اہل حدیث علماء نے ہمیشہ اس پر تحفظات کا اظہار کیا تھا. اچھا. اور ان کو جو ہے اس دور میں مجھے یاد ہے 1994 میں نے صف اول کے 12 اہل حدیث علماء کے انٹرویوز کیے. اچھا. اور ان 12 انٹرویوز میں ہر ایک نے جہاد کشمیر کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا. یہ کتابی شکل میں ہے؟ کتابی شکل میں موجود نہیں ہے، رسالے میں موجود ہیں یہ. بالکل، بلکہ یہ کتابی شکل میں بھی کچھ انٹرویوز ایک صاحب نے چھاپے ہیں. تو اس میں اہل حدیث علماء بالکل اس کو ساتھ نہیں تھے؟ بالکل نہیں تھے. یہ آرٹیفیشل قیادت تیار کی گئی. میں تو یہی تو رونا رہتا ہوں، یہ فرقہ واریت کے لیے بھی آرٹیفیشل قیادت تھی اور یہ انتہا پسندی کے لیے بھی آرٹیفیشل قیادت تھی. یہ اصل مذہبی قیادت نہیں تھی. لیکن ہم نے ایک وقت دیکھا وہ جو جن کو آپ آرٹیفیشل کہہ رہے ہیں انہوں نے تو پورے سلفی اس کو یرغمال بنایا ہوا تھا، عوام کو یرغمال بنایا ہوا تھا. تو یہی تو یعنی یہاں پر آپ نے جو پہلے وہ ادھر والے بات کر رہے ہیں کہ پیچھے سیاست اور یہ چیزیں، تو یہاں پر یہ چیز یہ تھی اور کہ بالکل تھی. صحیح. اور یہ باقاعدہ ثابت شدہ باتیں ہیں، یعنی کوئی صرف آپ کی رائے یا تجزیہ نہیں ہے. یہ تو ثابت تو ہو چکا ہے نا. اب وہ جب عالمی پابندیاں لگیں تو پھر کہاں گیا کشمیر کا جہاد؟ عالمی پابندیاں لگیں تو کہاں گیا افغانستان کا جہاد؟ صحیح. تو جب تک وہ کیسا جہاد ہوگا کہ جو عالمی قوتوں کی اجازت سے ہو رہا ہو اور ان کی ضروریات کو پورا کر رہا ہو، ان کے مقاصد کی تکمیل کر رہا ہو. صحیح. اور اس کے لیے آپ استعمال ہوتے چلے جائیں، اپنے نوجوانوں کو استعمال، جو قیمتی نوجوان جو یہاں پر دعوت و تبلیغ کے لیے اور مسلک اہل حدیث کو فروغ دینے کے لیے بہت کردار ادا کر سکتے تھے، ہزاروں نوجوانوں کو وہاں شہید کیا گیا. صحیح. اور مقاصد آپ دیکھ لیں کہ کشمیر کا بھی وہی معاملہ رہا جو پاکستان میں اسلامائزیشن کا معاملہ تھا. یعنی بجائے اس کے کہ ہم کشمیر کی آزادی کی منزل کے قریب ہوتے، ہم اور دور ہو گئے. بالکل. نہ صرف دور ہے بلکہ عالمی لحاظ سے بہت سخت آپ لوگوں کی یعنی ریاست کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ گیا. بالکل. ٹھیک، بہت شکریہ. اچھا عامر صاحب، ہمارے یہاں عام طور پر اتحاد بین المسلمین، وحدت بین المسلمین کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، تو آپ کے ذہن میں اس کا کیا وہ ہے تصور؟ کیا اتحاد بین المسلمین؟ کیا ہم سارے یہ شیعہ سنی وہابی سب ایک ہی وہ ہو گئے وہ بڑے؟ ایک تو یہ بتائیں. دوسرا یہ کہ آپ خود بھی اس کو مانتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے نہیں؟ اور اگر آپ یہ مانتے ہیں تو پھر اس کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے اتحاد نہیں ہے؟ یہ 3 باتیں، یعنی اتحاد بین المسلمین کا مفہوم کیا ہے؟ ایک تو یہ بتائیں. اور آپ اس کو مانتے ہیں کہ ہونا چاہیے، اگر ہونا چاہیے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کے راستے میں کیا رکاوٹ ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے بحیثیت قوم ہمیں استحکام کی ضرورت ہے. وحدت ہماری پارا پارا ہے. مذہبی بنیادوں پہ تقسیم الگ، فرقوں کی بنیاد پر تقسیم الگ، لسانی بنیاد پر تقسیم الگ، برادری کی بنیاد پر تقسیم الگ. یعنی اس انداز میں ہم ٹکڑے ہوئے ہیں. تو یہ تو وقت کی ضرورت ہے. ہماری پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اس قسم کی تناؤ کی کیفیتوں کو باہمی جو ہے وہ ختم کریں کسی طریقے سے. صحیح. اور ہم اس سطح پر آئیں کہ دوسروں کو قبول بھی کریں، دوسروں کی خدمات کا اپنے ملک کے لیے اعتراف بھی کریں، اور جو تنازعات اور اختلافات ہیں ان سے زیادہ جو ہے ہمارے درمیان مشترکات ہیں. صحیح. تمام آپ مکاتب ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی بھی انقلاب، کوئی بھی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی سیاسی سطح پر جب تک کہ نیچے سے بنیادوں سے بحیثیت انسان ہم درست نہیں ہو جاتے. صحیح. اب یہ بریلوی ہوں، شیعہ ہوں، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، کیا ہمارا اس پہ اتفاق نہیں ہے کہ ہمیں سچ بولنا ہے؟ کیا ہمارا اس پہ اتفاق نہیں ہے کہ ہم نے کاروبار ایمانداری سے کرنا ہے؟ کیا ہمارا اس پر اتفاق نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس پاکستان کے لیے جو ہے جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے؟
ہمارا اس پر اتفاق نہیں ہے کہ ہم جو ہے یہ پاکستان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ان کی مثبت ان کے اندر اوصاف پیدا کریں. تو یہ جو کرنے کا مذہبی جماعتوں کے کام تھا نا، وہ ہم نے پس پش ڈال دی ہے. یعنی اگر اہل حدیث فکر سے اور اہل حدیث سے عقائد اور نظریات کا حامل کوئی شخص پاکستان کی بھلائی کے لیے اپنا کردار ادا کرے، یا دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا شیعہ ہو، پاکستان کی بھلائی کا کہ اس طرح کا اس کا کردار بنا دیا گیا ہو کہ وہ اگر پولیس میں جائے تو، اگر وہ فوج میں جائے تو، اگر وہ کسی ادارے میں، کسی اور ادارے میں، سرکاری محکمے میں ملازم ہو تو اپنا کام ذمہ داری سے، ایمانداری سے ادا کر رہا ہو، تو پھر یہ جو یعنی اخلاقی اقدار ہیں تقریباً سب کے درمیان یکساں ہیں. بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، سب کے درمیان تقریباً یکساں ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، وہ جو یعنی نصوص قرآنی کے ذریعے سے اگر ہم آئیں، اس میں جو مشترکات ہیں اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یا اللہ مدد، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ بھئی یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی نا، ٹھیک، اللہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا اختیار. تو بھئی جو مشترکہ چیز ہے اس کو پروموٹ کر لو. صحیح. اگر کوئی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کوئی نہیں کہے گا کہ یہ بھئی یہ غلط ہے کیونکہ یہ مشترکہ چیز ہے. تو بھئی جو مشترکات ہیں اس پر زور لگاؤ نا. جو اختلافی چیزیں ہیں اس کو آپ اپنے جو مسلک کی پہچان بنا کر اس کو جو ہے نا اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر تناؤ پیدا ہوتا ہے، پھر انتشار پیدا ہوتا ہے. تو اتحاد بین المسلمین کی اشد ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، برداشت کی ضرورت ہے باہمی ایک دوسرے کے معاملے میں. لیکن اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ مشترکات کی طرف آ جائیں، اور اختلافات جو 10% ہوں گے زیادہ سے زیادہ، اگر ہم ایک فہرست بنا لینا کہ بھئی یہ تو مشترکہ چیزیں ہیں اور یہ اختلافی چیزیں ہیں، تو مشترکہ چیزیں زیادہ ہیں، اختلافی چیزیں کم ہیں. تو مشترکات اختلافات کو اپنے تک محدود رکھیں، اپنے مسلک تک محدود رکھیں، مسلط نہ کریں ان کو، اپنی پہچان نہ، نہیں اس کو اپنی پہچان نہ بنائیں نا. اس کو پہچان بنا کر اس پر جینا مرنے کا عزم نہ کریں نا. بلکہ اس کو جو اختلاف ہے ٹھیک ہے، اختلاف رکھیں، اس کو اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھیں، لیکن ایک صحت مند ماحول ہو جس میں ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں، ایک دوسرے کے عقائد پر بحث کر سکیں، ایک دوسرے تک اپنی بات کو پہنچا سکیں، ہم سمجھیں دوسروں کو، ہم سمجھائیں دوسروں کو. تو اس طرح کی صورتحال پیدا کرنے کے اتحاد بین المسلمین کی. لیکن وہ جو تصور لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ بھئی اتحاد بین المسلمین یہ ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور ہمیں جو ہے بس اس پر جو ہے نا وہ خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، اور بھلے سے وہ دوسروں کو یعنی مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر بھی خاموشی اختیار کر لینی. تو یہ تناؤ ختم کرنا ہر مکتب فکر کی قیادت کی ذمہ داری ہے. اور یہ تناؤ ختم ہوگا اپنی پالیسیوں کو تبدیل کرنے سے، اپنے عزائم کو پاکستان کے مفاد میں اس کی ترجیحات طے کرنے سے. لیکن جب ہم فرقے کو زیادہ پسند کریں گے پاکستان سے زیادہ، تو پھر جو ہے یہ تناؤ ختم نہیں ہو سکتا. یہ بڑھتا ہی رہے گا، بڑھتا رہے گا. بہت شکریہ عامر صاحب. میں آخری سوال آپ سے، بہت معذرت، ٹائم بھی میں نے آپ سے زیادہ لے لیا. یہ الحاد کے بارے میں ہمارے یہاں مذہبی لوگوں میں نے دیکھا سنا کہ تھوڑا کوئی ہلچل سی ہے، تو واقعی یہ کوئی الحاد آپ لوگوں کے یہاں کوئی خطرے محسوس کیا جا رہا ہے آپ کی مذہبی حلقوں میں، مدارس کے حلقوں میں، علماء کے حلقوں میں؟ اگر ایسا ہے تو کیوں؟ مطلب کیا وہ اتنا کوئی مضبوط اس کی بنیادیں ہیں کہ اہل مذہب کو اس سے خطرہ محسوس، یا یہ ایسا ہی ہے، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے الحاد ابھی جو موجودہ دور میں؟ میرا خیال ہے کہ الحاد جو ہے اس وقت بہت بڑا خطرے کا روپ دھار چکا ہے. اچھا. اور جو یونیورسٹی، کالجز، اسکولوں کے جو طلباء ہیں ان میں جو ہے بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ مدارس جو اس کی جو پروڈکشن ہے
وہ اس معاشرے سے مناسبت رکھنے کی والی نہیں تیار ہو رہی، یعنی اس اسلوب میں جواب دینا صحیح، اور ان کے سوالوں کو بے ادبی سمجھنے کے بجائے اور درد دل اور نرمی کے ساتھ ان کی ذہنیت کو سمجھنا اور اس کے مطابق ان کو جو ہے نا وہ مناظرے کے بجائے ایک اس کو ایک دعوت کے طور پہ پیش کرنا ان کے سامنے دین کو، یہ نہیں ہو رہا۔ جو ہمارے مدارس کی تیار کی ہوئی جو مخاطب کرنے والے لوگ ہیں وہ جو ہے فوراً فتوی بازی کر رہے ہیں، اور کوئی کسی قسم کے سوال پیدا ہونا، میں نے بتایا کہ معلومات کا ایک سمندر ہے جو اس وقت امڑ آیا ہے اور ہر ایک کی دسترس میں ہے، تو ایسے میں سوال پیدا ہونا یقینی بات تھی۔ تو اب ان کو اسی انداز سے، علمی انداز سے ان کو جواب دینے کی صلاحیت پیدا کرنا اور نرمی کے ساتھ جواب دینے کی بجائے ان کو فتووں کی زد میں لانے کے، ان کو جو ہے درد دل کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب دینا، تو یہ چیز نہیں ہو رہی۔ اس وجہ سے جو نئی نسل ہے ان میں سے بہت سارے لوگ بدک رہے ہیں، مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں، اور اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے یہ اس انتشار اور فرقہ واریت کا بھی ہے کہ یہ صحیح ہے، کہ یہ صحیح ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب ہمیں لڑائی سکھا رہا ہے، جھگڑا سکھا رہا ہے۔ تو یہ جو میں کہتا ہوں کہ یہ جو اپنے فرقوں کے دفاع کے لیے جھوٹ اور اس کے سہارا لے کر کوششیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی پر آ کر، جو اسی طرح لوگوں کے سامنے آ کر، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کلمات سے، ان کے ان باتوں سے معاشرے اور نئی نسل کو کیا وہ مل رہا ہے، میسج مل رہا ہے، وہ کس طرف جائے گا۔ تو یہ بڑے ذمہ داری کی بات ہے کہ ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ جو ہے مخاطب کرنے کی ضرورت ہے اپنی نئی نسل کو، اور اس کے سوالات کو، اس کی ذہنی کیفیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق اس کو، ورنہ یہ مذہب بیزاری کی جو فضا ہے، حالانکہ یہ مذہب کی عروج کا دور ہونا چاہیے تھا، لیکن ہماری نااہلی کی وجہ سے یہ مذہب بیزاری کا دور بن رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے۔ صحیح، جس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ یہ یعنی آج جتنے اس کائنات کے اسرار و رموز سے پردے ہٹ چکے ہیں، اس وقت تو اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونی چاہیے تھی دنیا میں، لیکن الٹا کام ہو رہا ہے۔ بالکل، یہ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود اس کائنات کے بارے میں اور اس کائنات کے کریٹر کے بارے میں، ظاہر ہے کہ وہ تعارف ہے کائنات کے کریٹر کا، یہ کائنات، تو اتنا اسرار و رموز جاننے کے باوجود بھی لوگ اللہ سے بیزار ہو رہے ہوں، اللہ سے دور ہو رہے ہوں، تو اس میں بڑا ہاتھ ہماری اسی مذہبی قیادت کا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ میں سید عامر نجیب صاحب کا بہت مشکور اور ممنون ہوں، لیکن میں ایک معذرت بھی ان سے کروں گا۔ میں جب کسی شخص کو محض علمی فکری شخص کے طور پر بلاتا ہوں تو اس میں اس طرح کا کچھ سوالات جو میں عامر بھائی سے کہ وہ نہیں کرتا ہوں، انداز بھی تھوڑا۔ سید عامر نجیب صاحب علمی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تحریکی تنظیمی شخصیت بھی ہے، اور جس میں نے آپ کو بتایا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی اس کے عملے کے رکن ہے، اور سندھ کے جنرل سیکریٹری، اور خود جب سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں تحریکی تنظیمی کام، تو اس وجہ سے میں نے وہ جو کچھ سوالات، تھوڑے شاید لہجہ میرا تھوڑا تلخ ہوا ہوگا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو میں آپ سے بھی، میں نے آپ کو علمی شخصیت کے ساتھ ساتھ اس تناظر میں بھی دیکھا ہے نا، تو اس لیے یہ میں نے سوالات آپ سے کچھ اس طرح کیے۔ تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، عزت افزائی کی۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔